السلام علیکم. سرمایہ کا پلیٹ فارم میں یوز کرتا ہوں فار ڈیٹا. لاٹ آف ڈیٹا از اویلیبل دیئر. جی اور لائک بھائی سے بات ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ ہم ایک اسٹرکچرڈ ویکلی سیشن کریں ٹو کریٹ فائنینشیل لٹریسی اور اویئرنیس. اینڈ دیٹس وائی وی آر ہیئر ناؤ. جی سو بہت بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کا. جی تھوڑا سا انٹروڈکشن میں کروا دیتا ہوں. عرفان صاحب جو ہیں یہ سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں الفلاح سیکیورٹیز میں رائٹ ناؤ. اور اس سے پہلے عرفان صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر ود دسکری سیکیورٹیز بھی رہے ہیں. تو ہم پہلا جو کویسچن سے میں سٹارٹ کرتا ہوں عرفان صاحب کہ what is the current situation of our economy؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں فلڈز نے کس طرح اس پہ امپیکٹ کیا ہے، اور آپ اسٹاک مارکیٹ کو اس سارے کرائسس میں کہاں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میں تو کافی دیر سے I was on buyer side، اور فلڈ سے پہلے تو سچویشن واز گیٹنگ کوائٹ بیٹر. تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ واٹ آر دا لیٹسٹ فنڈامنٹلز آف both economy and our stock market. جی Over to you, جی Irfan صاحب. اچھا، اس میں کرنٹلی جو فلڈ ریلیٹڈ ڈیمیجز ہیں وہ 15 بلین پلس US ڈالرز کی پروجیکٹ ہو رہی ہیں. تو ہمارے جیسی اکانومی کے لیے یہ ایک بہت بڑا لاس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بھی کافی ایڈورسلی افیکٹ ہوا ہے ان فلڈس کی وجہ سے. تو فلڈ سے پہلے بھی ہماری اکانومی کی پوزیشنز آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی ڈیفیکلٹ سٹیٹس تھا. ڈالرز کے جو ریزروز تھے ہمارے وہ کافی اس میں ایشوز آ رہے تھے. تو اب فلڈ سے آنے کی وجہ سے پوزیشن جو ہے وہ فردر ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. اور یہ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں مسلسل ویک ہو رہا ہے. تو اوور آل ایک تو جو ہمارا پرائم کنسرن تھا ریلیٹڈ ٹو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، تو اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھے گا. اور اٹ از ایسٹیمیٹڈ کہ یہ اٹ از ان اے رینج بٹوین 12 to 15 بلین US ڈالرز فار فائنینشیل ایئر 2023. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بیس لائن انفلیشن ہے ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے اس میں بھی ایک انکریز آئے گا. اور اس میں وی پروجیکٹ کہ یہ جو پورے سال میں ہے یہ تقریباً 20% سے اوپر کے لیول پہ رہے گی. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو 2 سے 3 مہینے ہیں دیز آر ناٹ گڈ فار دا اکانومی. بٹ اس میں ایک دو بڑے سرپرائزنگ فیکٹس ہیں. اگر ہم 2010 کے فلڈس کا انالیسس کریں تو فلڈس کے بعد جو فورن ریمیٹنسز آئی تھیں وہ ریکارڈ لیولز پہ آئی تھیں. تو اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ یہ جو بھی فورن ایڈ کا انفلو ہوگا یا اوورسیز پاکستانیز کا کنٹریبیوشن ہوگا یہ ونس اگین ایک ریکارڈ لیول کو ٹچ کرے گا جو کہ ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کو سٹیبلائز کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. The second part is تو کہ ونس ریلیف ایکٹیویٹیز جو کہ ابھی پرائمرلی چل رہی ہیں یہ ختم ہوں گی تو اس کے بعد جب ریہیبلیٹیشن سٹارٹ ہوگا جو آپ کا انفراسٹرکچر ڈسٹرائے ہوا ہے اس کو ری بلڈ کریں گے. تو اس میں آپ کا جو سیمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور سٹیل سیکٹر جو ہے یہ اس میں ہم کافی بوسٹ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیمنٹ اور سٹیل کی جو سٹاکس ہیں وہ کافی بہتر ہمیں لگ رہے ہیں. اچھا نو عرفان جی جی صاحب جی، اچھا میں ادھر آتا ہوں سیکٹر کی سائڈ میں. ایک ریلیٹڈ کویسچن ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو گورنمنٹ نے امپورٹ بین بھی لگائے تھے کہ کیڈ اس سے کم ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اس کے علاوہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم بھی کہ انفلوز آئیں گے فلڈز کے ڈونیشنز اور ریمیٹنسز وغیرہ. لیکن آپ پاک روپی اور USD کی پیرٹی دیکھیں تو ابھی ٹیکنیکلی تو مجھے تو ٹیکنیکلی پتا تھا کہ ایک باؤنس کرے گا 28 تک جائے گا، اس کے بعد ڈبل ٹاپ 250 پہ بھی لگ سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو ابھی پاک روپی ہے اس کی جو
یو ایس ڈی جو اوپر جا رہا ہے، اور یو ایس ڈی انڈیکس تو تھوڑا سا 1% کم ہوا پچھلے ہفتے. تو دو کوشچن ہے، پہلا یہ کہ ہمارا روپیہ ابھی نیچے کیوں جا رہا ہے، اور دوسرا آپ کب دیکھیں گے کہ کہاں پہ یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا فار دس جی، ایئر؟ اس کا میں تھوڑا سا ایک ایلیبریٹڈ آنسر دینا چاہوں گا اف یو الاؤ می 4 to 5 minutes. شور جی، شور اچھا، شور. اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ابھی دوبارہ سے روپیہ ویک ہو رہا ہے اگینسٹ دا یو ایس ڈالر، اٹس اے ری میک آف جولائی ٹرینڈ، جبکہ روپیہ 210 سے انکریز ہو کے ان اے میٹر آف ڈیز 230 روپے پہ چلا گیا تھا. صرف اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم جولائی میں جو ہے یہ جو ایکٹیویٹی بنی تھی وہ انٹر بینک مارکیٹ کی وجہ سے تھی، لیکن یہ جو ابھی ہم ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں یہ اوپن مارکیٹ کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں کافی آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ پرائس کا ڈفرنس ہے. پلس ون سرپرائزنگ تھنگ از کہ جو ریگولیٹر ہے لائک اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کے جو ایکشنز ہیں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بڑے کاسمیٹک قسم کے ہیں. فیو آپ نے نیوز پڑھی ہوں گی کہ منی چینجرز یا بینکرز کے ساتھ کچھ انہوں نے ایکشنز کا کچھ کیا ہے، لیکن کوئی کلیئر کٹ پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اب دیکھیں جس طرح کہ آپ کی میجر کیش کراپس ڈسٹروائے ہو گئی ہیں، تو لائک کاٹن کی میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں. تو کاٹن میں جیسے ہی اب ٹیکسٹائل کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ کاٹن امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح انہوں نے جو بھی آپ امپورٹ بین کی بات کر رہے تھے، دا نیوز از کہ انہوں نے تو امپورٹ بین سرٹن آئٹمس پہ لفٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کرنسی جو ہے وہ فردر پریشر میں آ رہی ہے. تو وی وڈ سی کہ یہ جو آپ کا روپیہ ہے یہ ڈالر کے اگینسٹ ان دا شارٹ ٹرم فردر ویک ہوئے گا، بٹ جیسے ہی آپ کے فورن ایڈ کے انفلوز آنے شروع ہو جائیں گے اور ریمیٹنسز کی پوزیشنز بہتر ہوں گی، تو وی وڈ فور سی کہ یہ جو روپیہ ہے یہ ابھی اگر ہم اس کا ریئل افیکٹو ریٹ دیکھیں تو وہ تو بنتا ہے اراؤنڈ اباؤٹ 215 سے 220 کی رینج میں. بٹ وی سی کہ یہ تھوڑا سا بھی یہاں سے فردر اس میں ڈپریسیشن ہوگی، لیکن ونس دا انفلوز اسٹارٹ کمنگ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 210 سے 215 کی رینج میں آئندہ آنے والے دنوں میں یا 3 to 6 months یہ یہاں پہ اسٹیبلائز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں اب یہ دیکھیں اس یہ دبئی میں آپ لوگ ماشاءاللہ آپ کا دبئی سے ہے، تو یہ جو بھی دبئی سے بھی ایک ریسٹرکشن لگی کہ جی وہ ٹریولرز کے لیے ایک سرٹن ڈالرز کا تھا. اسی طرح اور بھی فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے روپی کو کافی ابھی پریشرائز کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ملٹی لیٹرل ایڈ آنا شروع ہو جائے گی تو اس میں انشاءاللہ وی سی کہ یہ 210-15 کی رینج میں اگلے 3 سے 4 مہینے میں سٹیبلائز ہو جائے گا. صحیح ہے، صحیح ہے. اچھا، یہ ایک میں نے ویبینار بھی اٹینڈ کیا تھا عارف حبیب کا کچھ مہینے جی پہلے. جی وہ اس کو پروجیکٹ کر رہے تھے 225 تک بیفور فلڈز، جی. لیکن اگر ہم گورنمنٹ کے دیکھیں جو فالوورز ہیں وہ اس کو 200 پہ سمجھ رہے ہیں کہ 200 تک آ جائے گا. ابھی شاید وہ فلڈ کو پرائس ان کرنا شروع ہو گئے جی ہیں، جی اینڈ آئی ہوپ کہ وہ اس کو صحیح دیکھ رہے ہوں. تو یہ آپ کا مطلب ہے یہ 210 سے 25 کے بیچ میں ہی رہے گا روپیہ؟ ہاں، یہ مطلب 210 سے 15 کا اس کا ریئل افیکٹو ریٹ بنتا ہے، لیکن کیونکہ صحیح ابھی صحیح. امپورٹس ایک دم سے بڑھی ہیں، جس طرح ہمیں آنینس جی اور ٹمیٹو وغیرہ امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے ایک بڑی ہائی پرائرٹی پہ، جی. تو اس کو آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی پریشرز آ رہے ہیں. تو ان دا صحیح. شارٹ ٹرم وی سی کہ یہ تھوڑا سا جب یہ ایڈز آ جائیں گی، یہ قطر کا ایک بڑا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کلوزلی، یہ جو سیف ڈپازٹ کا ہوں ایشو بنا تھا، پھر یہ جو فرینڈلی کنٹری، تو ونس یہ جو فیکٹر آنے شروع ہوئیں گے تو وی سی کے 210-15 کی رینج میں یہ سٹیبلائز ہو جائے گا. صحیح صحیح. اچھا، اگلا میرا کویسچن ہے اباؤٹ انفلیشن. آپ نے اس کو ٹچ ڈاؤن تھوڑا سا کیا. میرا ویو تھا کہ فلڈ سے پہلے یہ دسمبر تک کول آف ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے
کہ ہمیں پتہ ہے کہ مارکیٹ از آلویز فیوچرسٹک. جی ابھی آپ اگر فلڈز کو پرائس ان کرتے ہیں تو آپ کب دیکھتے ہیں کہ یہ کول آف ہوگی اور مارکیٹ میں پازیٹیوٹی کب سٹارٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں جو انفلیشن کا ایسٹیمیٹ ہے نا، وہ ابھی جو انیشل ہمارا ایسٹیمیٹ تھا فائنینشیل ایئر 2023 کے لیے، وہ 19% تھا. کور انفلیشن کی میں بات کر رہا ہوں. ہوں. تو ابھی اس میں جی جی. فلڈس کی وجہ سے جو اپ سائڈ رسک بن رہا ہے وہ تقریباً 1.4% کا اس میں ایک اپ سائڈ ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اگلے 2 سے 3 مہینے جو ہے آپ کا 20% پلس کور انفلیشن ہم ہے. اس کے بعد جو ہے وی مے سی کہ یہ تھوڑا سا کول آف ہو جائے، لیکن فار نیکسٹ 3 months اس 20% پلس. صحیح ہے. صحیح. اچھا، اس کے بعد اگر ہم فلڈز کو دیکھتے ہیں تو آپ نے بھی بات کی سیمنٹ اینڈ سٹیل کی، اور مارکیٹ میں کافی اس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ ریہیبلیٹیشن سٹارٹ ہوگی تو سیمنٹ سٹیل کی کنزمپشن بڑھے گی. لیکن اگر میں چارٹس پہ دیکھتا ہوں 2010 کا جو فلڈ تھا، کی سیمنٹ سٹیل نے 2 سال تک بالکل پرفارم نہیں کیا تھا، کمولیشن ہوتی رہی تھی. اور 2012 میں دیکھے نا تو آپ کا سیمنٹ سٹیل واز ویری بلش، اس نے بہت اچھے گینز دیے جی تھے. جی تو اس پہ آپ کا کیا ویو ہے سیمنٹ اینڈ سٹیل کے ہاں، بارے میں؟ اس میں دیکھیں اس کے کمپوننٹس ہیں. اب 2010 آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اس میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈیمیج کی اسیسمنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اب اگر ہم شور. روڈز کو دیکھیں تو 5735 کلومیٹرز آف روڈز ہیو بین ڈسٹرائڈ. اسی طرح اگر ہم بریجز کو دیکھیں تو 246 بریجز ڈسٹرائے ہوئے ہیں. اور اگر نمبر آف ہاؤسز جو پارشلی ڈسٹرائے ہوئے ہیں وہ 1.1 ملین ہے، اور جن کی فل ڈیمیج ہے وہ تقریباً 0.5 ملین کے ہیں. تو ابھی اس میں دیکھیں اس میں پرائرٹی بنے گی آپ کے انفراسٹرکچر کی. جس طرح ابھی گورنمنٹ کا انیشل یہ ہے کہ کسی طرح سے آپ کا روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ بحال ہو جائے، تاکہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں تک ہم چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ابھی ہم سرٹن اسکرپٹس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے ان دا سیمنٹ سیکٹر. ٹھیک ہے، بٹ بات آپ کی جو آپ کہہ رہے ہو کہ جی یہ فیز آؤٹ ہوگا، تو ان مائی ایسٹیمیشن یہ جو اس کا افیکٹ ہوگا یہ 2 سالوں میں اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں کہ فائنینشیل ایئر 2023 اینڈ 24، اس میں یہ 2 سالوں میں سیمنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس میں جو ابھی انکریمنٹل ڈیمانڈ ہے سال 2023 کے لیے وہ 1.7 ملین ٹنز کی ہماری ایسٹیمیشن ہے. صحیح. اچھا، اب جو صحیح. سیمنٹ میں اچھا. جو جی. دوسرا ایک ایفیکٹ آ رہا ہے، ایک تو اس کا جو انٹرنیشنل کول پرائسز ہیں وہ آپ دیکھیں تو کافی حد تک نیچے آ گئی ہیں، جس سے ان کے جو مارجنز ٹھیک. ہیں وہ تھوڑے بہتر ہو جائیں گے. پلس ایک ان کی جو سپلائی چین ہے اس پہ نیو مارکیٹس ان آفنگ ہے، جس چیز کو میجورٹی آف دا اینالسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی اگنور کر رہے ہیں. ون از دی افغان ایلیمنٹ. افغان ایلیمنٹ پہ ہم نے سستا کال دیا، لیکن تھوڑی سی اس پہ ریسٹرکشن آئی. لیکن ابھی تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرام تاجکستان سائڈ انہوں نے کافی جو ہے وہاں سے بھی امپورٹ کو پریفر کیا ہے، اور وہ تقریباً 10 to 15% چیپر ہے ایون فرام افغانستان سائڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے لوکل کول کی ایکسٹریکشن ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے. تو ان سارے فیکٹرز صحیح. کو ہم ملا کے دیکھیں تو انشاءاللہ سیمنٹ میں کافی اچھا ہم چانس دیکھ رہے ہیں. اور جو سیمنٹ سیکٹر ہے نا سر، یہ اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو یہ ہمیشہ جب بھی مارکیٹ ریلی بنی ہے نا، بڑی مارکیٹ ریلی، تو سیمنٹ اور ریفائنری سیکٹر اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. وی فور سی کہ جیسے ہی صحیح. ری صحیح. ہیب ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی، خاص طور پہ آپ کا کوہاٹ سیمنٹ ہے، چراڑ سیمنٹ، لکی اور فوجی سیمنٹ، ان میں ہم ایک اچھی ایکٹیویٹی دیکھ رہے صحیح. صحیح. زبردست. اچھا، میرا ابھی لاسٹ کویسچن ہے، اس سے پہلے میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ ہینڈ ریز کی آپشن یوز کریں. سب سے پہلے مائک ریکویسٹ کریں، اس کے بعد ہارٹ کا جو آئیکن ہے اس کو کلک کریں گے تو ایکسٹریم رائٹ سائڈ میں ایک ہینڈ بنا، اس کو کلک کریں.
उसके बाद मैं आपको बारी बारी आपका नाम पुकारूंगा, देन यू कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चन। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है इरफान साहब के, सीमेंट स्टील तो चलो हो गया, इसके अलावा आपने रिफाइनरी को भी कहा, तो रिफाइनरी को अभी किस तरह देखते हैं? बिल्कुल ना ऊपर ना नीचे, मतलब कुछ कभी कोई न्यूज़ आती है तो मूव हो जाता है। इसके अलावा टेक और बैंक्स को किस तरह देखते हैं? अगर मैं एमसीबी को देखूं तो वो तो 5 साल के लो पे है, अभी 120 के पास है। उसके बाद टेक्सटाइल का कुछ है कि लास्ट टाइम हमारे साथ समीउल्लाह साहब थे और वो कह रहे थे टेक्सटाइल इज गुड, बट अगर हम फ्लड्स वगैरह में देखें तो वहां तो कॉटन भी डैमेज हुई है, तो इनकी कास्ट नहीं बढ़ेगी। तो आप सीमेंट स्टील के अलावा कौन से सेक्टर हैं जो आप समझ रहे हैं कि वी शुड कीप एन आई ऑन दोज? देखें, अभी करंट सर्कमस्टांसेस में आपने ऑयल सेक्टर पे बड़ा फोकस रखना है, ठीक है। एक इसमें अभी सही। न्यूज आ रही है ऑफ डी रेगुलेशन के डिफरेंट ऑयल जी मार्केटिंग बिल्कुल। कंपनीज हैं, आपको पता है, वो अपने अपने डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट रीजन के हिसाब से सेट हो जाएंगी। तो उसके हम्म। साथ साथ रिफाइनरी पॉलिसी भी है। तो ये जो डी रेगुलेशन है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इन माय व्यू वो होगा अटक हम्म। रिफाइनरी लिमिटेड, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साइड पे होगा अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। तो वॉच आउट फॉर दीज टू स्टॉक्स। इनकी अर्निंग्स अच्छी हैं, इनके पास थोड़ा सा कैश सरप्लस भी अवेलेबल है, ठीक है। तो और दूसरा हम्म। ये है कि अटक रिफाइनरी के केस में देखें तो ये जो लोकल ऑयल का सेगमेंट है, ये भी इसके मिक्स में थोड़ा सा ज्यादा है। तो वी फोर सी के इन द कमिंग मंथ्स जैसे ही ये हाँ जैसे ही ये हाँ जी जी, गो हेड, किसी जी का जी गो शायद हेड, किसी माइक का ऑन है, शायद प्लीज माइक माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर माइक दें। म्यूट कर दें। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, ये सब जो स्पीकर है ना, प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। जी जी इरफान साहब, गो हेड। अच्छा, अब मैं अटक रिफाइनरी और वी सजेस्ट अटक पेट्रोलियम। पीएसओ में थोड़ा सा चांस जी। है, लेकिन देखें पीएसओ में इशू इज कि पीएसओ के पास फ्री कैश नहीं है। अभी आप देखें इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट्स आए, लेकिन इसका प्राइस एक्शन नहीं हमने देखा, और इसकी कुछ डिविडेंड अनाउंसमेंट भी नहीं थी, ठीक है। तो ये तो पीएसओ वाली साइड पे इतना हम प्राइस एक्शन में नहीं देख रहा, लेकिन माय फेवरेट पिक्स आर अटक पेट्रोलियम और अटक रिफाइनरी। इनको आपने बिल्कुल क्लोजली वॉच करना है, और इसमें बहुत अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है। उसके बाद जो दूसरे दो मेजर स्टॉक्स हैं जिसमें 30 to 40% का हम प्राइस एक्शन दे सकते हैं, वो ओजीडीसी और पीपीएल है। अच्छा, उसमें आप लोगों ने उसका एक प्राइस ट्रिगर होएगा, वो रखना है कि द मोमेंट द गवर्नमेंट फाइनलाइजेस और गवर्नमेंट डिसाइड्स कि हम गैस की प्राइसेस जो हैं वो 40 to 45% इंक्रीज करने जा रहे हैं, या उसकी अप्रूवल हो जाती है, विच इज ऑन द कार्ड्स, तो दैट वुड बी अ ट्रिगर फॉर ओजीडीसी और पीपीएल। उसका रीजन ये है कि इससे इनकी जो सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन है वो रुक जाएगी, और इनके पास ये जो अपनी फ्यूचर एक्टिविटी से कैश जनरेट करेंगे, इनके पास एक फ्री कैश जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो वी फोर सी के खास तौर पे जो ओजीडीसीएल है, ये 100 रुपीज प्लस पे हम देख रहे हैं, जस्ट के अगर गैस प्राइसेस 40 to 45% बढ़ जाती हैं। इसी तरह पीपीएल में भी एक अच्छा प्राइस एक्शन आ जाता है। ओजीडीसी का मैं आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज सही। कर दूं कि अगर आप इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें और इसका डेट देखें, तो इसकी मार्केट प्राइस आई थिंक 78 इसके ग्राउंड में चल रही है, लेकिन इसका जो डेट है वो 80 रुपीज पर शेयर का। तो ये जो शेयर परफॉर्म नहीं कर रहे, इसका प्राइमरी रीजन ये है कि इनके पास कैश अवेलेबल ही नहीं है, इन्वेस्टर को देने के लिए कुछ है ही नहीं है। नोशनल ये एक प्रॉफिट सा लेके आ जाते हैं, बट वंस ये जो आपका सर्कुलर डेट का अगर एक्यूमुलेशन ये रोक देते हैं बाय इंक्रीजिंग द गैस प्राइसेस, तो इसमें ओजीडीसी और पीपीएल में बहुत अच्छा इसमें प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, अलॉन्ग विद एसएनजीपीएल। अच्छा, इसके बाद ये जो अभी डॉलर आप देख रहे हैं ना कि इसमें रुपया डॉलर के मुकाबले में काफी वीक हो रहा है, तो जो आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें आप देखें कि इसकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स होंगे वो इसके बेनिफिशरी होंगे। अब टेक्सटाइल में तो वी डोंट सी एनी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि कॉटन में एक मेजर लॉस आया है,
تو آئی ٹی ایک ایسا سیکٹر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ان دا کمنگ منتھس اگر اسی طرح کے یہ روپی ڈالر پیرٹی رہتی ہے تو ان کے جو گینز ہیں وہ کافی بہتر ہو سکتے ہیں. تو اس میں آپ خاص طور پہ ٹی آر جی اس کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹ سول ہے اور تھوڑا سا ونسیون دیکھ لیں. ونسیون تھوڑا سا اونر کنٹرول شیئر ہے لیکن اس پہ بھی ہم ایک اچھا پرائس ایکشن دے سکتے ہیں. اچھا ود ریگارڈ ٹو فوڈ سیکٹر اس میں ایک ہمارے پاس جو ہماری ریسرچ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پام آئل جو ہے اس کی ایک میجر را مٹیریل ہے. اگر آپ پام آئل کا انالیسس کریں تو اوور دا منتھس اس کی پرائسز تقریباً 40 to 45% گر چکی ہیں. اب وی فور سی کہ یونٹی ان دا کمنگ منتھس اچھا پرفارم کرے گا. ابھی تھوڑا سا یہ اس میں ہم نے اتنا اچھا پرائس ایکشن نہیں دیکھا ڈیو ٹو دی انوینٹری لاسز کیونکہ اس نے اوپر کی پرائس پہ اپنی انوینٹری بلڈ اپ کی ہوئی تھی. لیکن جیسے ہی اس کی نیو انوینٹری آئے گی اور اس کے مارجنز بہتر ہوں گے تو وی فور سی کہ آپ کا جو یونٹی ہے یہ بھی کافی اچھا آپ کو پرفارم کر سکتا ہے ان دا کمنگ 3 to 6 months. Excellent insights. Excellent. I really love جی these insights. چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی کین سی عبد القدوس صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. لیٹس گو ہیڈ ود عبد القدوس صاحب. پلیز کیپ یور کوشچنز شارٹ اینڈ بریف اینڈ لیٹس ڈو اٹ. گو ہیڈ عبد القدوس صاحب. السلام علیکم خضر بھائی. السلام علیکم عرفان صاحب. وعلیکم السلام. بہت ہیلتھی ڈسکشن. میں کنٹینیو کروں گا آپ سے سیکٹر سے ریلیٹڈ کوشچنز میں. جب ہم سیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اگین کول پرائسز نہ لانگ ٹرم میں نہ ہمارے شارٹ ٹرم میں نظر نہیں آ رہی یعنی کم ہوتے ہوئے انٹرنیشنل لیول پہ. تو سیمنٹ کے سیکٹر کو صرف ریہیبلیٹیشن کی وجہ سے اور اسپیشلی ریہیبلیٹیشن آئی ڈونٹ تھنک سو ود ان ایئر اور 2 year کیونکہ بریجز اور روڈز یہ تو بہت ہی لانگ ٹرم پروجیکٹ ہیں اسپیشلی کنسیڈرنگ پولیٹیکل سینیریوز گورنمنٹ مکس اپ جو بھی ہے وہ ایک ایزی ڈیسیجن نہیں ہوگا یہ سارے پروجیکٹس کے لیے. جی تو آئی ڈونٹ نو یعنی ہم کتنا اس کو کوپ اپ کر پاتے ہیں. یہ اس پہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور شیئر کریے گا. جی دوسرا میرا ایک بیسک سا کویشچن ہے. ہم جب بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کلائمیٹ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کی تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہم ابھی بھی جو ہے وہ 1900s کی چیزیں دیکھ رہے ہیں سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ. چائنا کا سافٹ ویئر یوز کرنے کی کوشش کی. آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا ایشو ان دیٹ. لیکن دنیا باٹس پہ جا رہی ہے اور ہم ابھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ پرانے اسٹائل پہ آلموسٹ پیپر ٹریڈنگ پہ چل رہے ہیں. کیا آپ دیکھتے ہیں اس میں اور آپ تو جو ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اس میں موجود بھی ہوتے ہوں گے تو کیا اس میں گو ہیڈ دیکھتے ہیں کیا امپروومنٹ کے چانسز ہیں اور آپ لوگوں کی طرف سے کیا سجیشن ہے؟ دیکھیں ود ریگارڈ ٹو پی ایس ایکس ویلیویشنز اس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اگر ابھی آپ اس کا پرائس ارننگ ملٹیپل دیکھیں تو یہ 4.6 کے ملٹیپلز پہ آپ کا کے سی 100 چل رہا ہے. اور اسی طرح اگر آپ آلموسٹ تمام بلو چپس کمپنی کو دیکھیں تو ان کے پرائس ارننگ ملٹیپل جو ہیں کافی چیپ لیول پہ ہیں. اچھا اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جو بھی ہم پرائس ارننگ ملٹیپلز دیکھ رہے ہیں یہ ایون لوور ہیں فرام 2007 فائنینشیل کرائسس. کرونا کا جو ٹائم آیا تھا اس پہ بھی مارکیٹ شارپلی گری تھی لیکن اتنا کم پرائس ارننگ ملٹیپل نہیں آیا تھا. 2007 میں جب بہت زیادہ لوگوں کا لاس ہوا تھا تب بھی پرائس ارننگ لیول ان ملٹیپلز پہ نہیں تھا. تو یہ جو آپ کی اپرچونٹی بن رہی ہے نا یہاں پہ یہ بہت زبردست اپرچونٹی ہے. اور جیسے ہی تھوڑا سا ہمیں اکانومک سٹیبلٹی چاہیے یہ چیز ہم اویل کر لیتے ہیں تو یہاں سے اچھے شیئرز میں 30 to 40% کا پرائس ایکشن ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے. اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک اور فیکٹ شیئر کرتا ہوں. آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا بروکریج اکاؤنٹ ہوئے گا ڈفرینٹ ہاؤسز میں اور آپ اس کی فورن انویسٹمنٹ پروفائل اور لوکل انویسٹمنٹ پروفائل دیکھتے ہو گے. اچھا اس میں اگر آپ پچھلے سالوں سے کمپیئر کریں نا تو ابھی جو فورن انویسٹمنٹ کا آؤٹ فلو ہے فار کرنٹ 8.5 months to 9 months وہ تقریباً 0.45 ملین US ڈالرز پہ ہے. جبکہ یہ پچھلے اگر ہم 4 سال کی ایوریج دیکھیں تو 140-45 ملین کی ایوریج بنتی تھی. تو اس سے سرپرائزنگلی یہ جو ہے بہت کم ہے
اور یہ جو پازیٹیو فلوز آ رہے ہیں یہ ہماری مارکیٹ میں ہمیں آگے جا کے کافی سپورٹ دینے والے ہیں. تو دیز آر دا موسٹ اٹریکٹیو لیولز. اور ابھی مارکیٹ کا جو رسک لیول ہے وہ کافی لو پہ ہے. تو فوکس آن گڈ ڈیویڈینڈ ییلڈ اسٹاکس جن کی فائنینشیل پرفارمنس اچھی ہو, اور خاص طور پہ خیال رکھیں کہ جن کا گیئرنگ یعنی جن کا لون یا ڈیٹ زیادہ نہ ہو, آپ ان شیئرز میں فوکس کریں. اینڈ آئی کین assure you that in the coming medium to long term یعنی 6 months to 12 months you will see a very very good price action in these shares. اچھا تھینک یو. ہاں اب ود جی ریگارڈ ٹو سیمنٹ جی گو سیکٹر, اہیڈ. سیمنٹ سیکٹر کی جو آپ نے بات کی, دیکھیں کول پرائسز اگر آپ اس کی انرجی پرائسز کا دیکھیں تو کول پرائسز جو ہیں ریسنٹ ٹائمز میں کافی نیچے آئی ہیں. لیکن میں نے اپنی جو ڈسکشن شروع کیا تھا تو میں نے ایک پوائنٹ پہ ایمفیسائز کیا تھا, دیٹ از آف دا سپلائی چین, کہ ابھی ہمارا فوکس ہماری انڈسٹری کا جو امپورٹڈ کول ہے اس پہ کم سے کم ہوتا چاہ رہا ہے. یہ جو رچرڈ بے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, ابھی ان کا جو مین فوکس ہے وہ پہلے افغانستان پہ تھا. ابھی ہم ایک اور ڈفرینٹ نیوز ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایران سے بھی امپورٹ کرنی شروع کر دی ہیں, وچ از 15 to 20% چیپر دین افغانستان. اور اس کے بعد یہ جو تاجکستان کا فیکٹر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا, تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خاص طور پہ یہ جو آپ کے نارتھ کے پلانٹس ہیں ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے. اور ان کا جو اگر آپ مارجن سمجھ لیں تو اس کو یہ 20% پلس کا ایک بینیفٹ ہونا شروع ہو چکا ہے. اور اسی وجہ سے میں بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جو سیمنٹیں ہیں یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اچھی پرفارمنس کر سکتی ہیں. اچھا اب ود ریگارڈ ٹو یور کوشچن ریگارڈنگ دا ڈیمانڈ, دیکھیں جو ڈیمانڈ کی ہم نے کیلکولیشن کی ہے, میں نے آپ کے ساتھ ایک فگر بھی ابھی اس کی شیئر کی تھی کہ آئی تھنک 1.3 ٹریلین US ٹن کی ایک فگر تھی. تو دیکھیں اس میں نو ڈاؤٹ اکانومک سلو ڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے ہم ویسے ہی یعنی پری فلڈ سچویشن میں بھی سیمنٹ کی ڈیمانڈ کم دیکھ رہے تھے, یعنی اپروکسیمیٹلی 15%. لیکن یہ جو فلڈ ریلیٹڈ ڈیمیجز ہے اگر آپ اس کو 2 سال میں بھی کریں تو ایون فائنینشیل ایئر 2023 اگلے 6 سے 7 مہینوں میں اس کی اچھی خاصی ڈیمانڈ جو ہے ہم بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. اور کپلڈ ود بیٹر مارجنز وی فور سی کہ ان کی ارننگز بھی بڑھیں گی اینڈ سیمنٹ سیکٹر ہوپ فلی انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بہتر پرفارم کرے گا. صحیح. تھینک یو عرفان صاحب. علی خان صاحب پلیز گو اہیڈ. جی السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کے؟ السلام. ٹھیک ہے. اچھا سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے یہ ہم دوسری کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں انڈیکس فنڈ میں انویسٹ کرنے کی فیسلٹی ہوتی ہے, یہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی ہے نہیں, جس جو ہے وہ بھی کوئی اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہیں. کیا آپ کی نظر میں کوئی ہے انڈیکس فنڈ اچھا جو لانگ ٹرم کے لیے ہم انویسٹ کریں اور اچھا ریٹرن دے؟ دیکھیں جی ابھی انہوں نے بنایا تو ہیں دیر آر سرٹن ایکسچینج ٹریڈ فرمز, لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کی کوئی پرفارمنس خاص نہیں ہے. تو وی وڈ سجیسٹ کہ آپ نا ایک گروتھ اورینٹڈ پورٹ فولیو جو ہے وہ ڈیوائز کریں اپنا. ابھی لائک الفلاح سیکورٹیز کے جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کے لیے ہم نے ایک پورٹ فولیو ڈیزائن کیا ہے جس میں ہم نے اچھی ڈیویڈنڈ ییلڈ والے 5 سے 7 سٹاکس جو ہیں ان کو بتائے ہیں کہ جی آپ میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ رکھیں, اور اس میں آپ کو 30 to 40% کی اپریسیشن ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح کا اگر آپ لوگوں کو گروتھ پورٹ فولیو چاہیے تو پلیز ڈو کانٹیکٹ می آن واٹس ایپ, میں آپ کو اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل یا اس کا جو سناپسس ہے وہ آپ سے شیئر کر دوں. جی تھینک یو. ٹھیک ہو گیا. میرا کوشچن ایک یہ ہے کہ جب ہم ہیوی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارا سیلنگ کا بھی پھر ایشو ہوتا ہے, کیونکہ اتنی جب اماؤنٹ انویسٹ کر دیتے ہیں تو وہ پھر سیلنگ کا ایشو آتا ہے, بعد میں کوئی لینے والا نہیں ہوتا. تو یہ پھر ایشو تو نہیں رہے گا اس میں؟ سر دیکھیں میں اب میرے پاس آئی تھنک دس از مائی فرسٹ ٹائم. دیکھیں 3 چیزیں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نمبر 1 از یور انویسٹمنٹ آبجیکٹو, کہ آپ کتنی رسک لینا چاہتے ہیں اور کیا ریٹرن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے اس کو انویسٹمنٹ پلان بنانا ہوتا ہے کہ میں نے کن کن شیئرز میں جانا ہے. لیکن سب سے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں دیٹ از آف دا لاٹ سائز, کہ 5,000 یا 10,000 کے گین کے لیے 50,000 شیئر ٹریڈ کرنا کیا ضروری ہے؟ بالکل نہیں ہے. آپ نے اپنے لاٹ سائز پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. پلس دیکھیں
یہاں پہ رسک مینجمنٹ بہت ضروری ہے اور آپ کی پورٹ فولیو جو ہے وہ ڈائیورسیفائڈ ہونا چاہیے. لائک ہم نے جس طرح میں اپنے کلائنٹس کو ہم نے ایک پورٹ فولیو ڈیزائن کر کے دیا تو اس میں ہم نے اپنے کلائنٹس کو نیشنل کلیئرنگ کے تھرو ایک ٹریجری کا آپشن دیا ہے جس میں ہمارے کلائنٹس ہمارے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے تھرو ٹریجری بلز پرچیز کر سکتے ہیں فرام دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اینڈ یو آر اویئر کہ یہ اس کی ریٹرن تقریباً چاہ رہی ہے 16%. اچھا جیسے ہی کلائنٹ اس میں انویسٹ کیا تو اس کی 16% ریٹرن گرنا شروع ہو گئی. اب اسی ٹریجری بل کے کولیٹرل کے اگینسٹ ہم اس کو ایک مارجن ٹریڈنگ الاؤ کر دیتے ہیں کہ جی آپ آئیں آپ فیوچرز میں کام کریں اور آپ تھوڑا سا مارجنز لے کے اس میں اپنی آپ ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کریں. تو اس سے کلائنٹس کو دونوں طرف سے گین آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو اس کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے بائی انویسٹنگ دا فنڈز وہ کہتا ہے جی اتنے پیسے میں فلانی جگہ لگاتا تو مجھے اتنی ریٹرن مل جاتی, تو وہ بھی ہم نے اس کو کور کرا دیا. 16% از اے گڈ ریٹرن. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ایک مارکیٹ جو ہے اپرچونٹی کے ساتھ یا آپ سمجھ لیں کہ سوئنگ ٹریڈ ہم اس کو کروا دیتے ہیں کہ جیسی تھوڑی سی مارکیٹ میں اپرچونٹی آتی ہے تو ہم ان کو مارجن پہ کام کراتے ہیں جس سے ان کو اچھی ریٹرنز آنا شروع ہوتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس آپ نے جا کے ان چیزوں پہ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ یو ول گیٹ بیٹر ریٹرنز. لیکن اگر آپ نے ٹریڈیشنل اپروچ رکھی کہ جی بس ایک شیئر لے لیا تو اس کا ڈیویڈنڈ بس آئے نہ آئے تو بس ہم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے بس کچھ, تو یہ اس چیز میں آپ جو ہے وہ لاس کریں گے. تو لاٹ سائز پہ بہت صحیح زیادہ صحیح فوکس رکھیں, اپنے سٹاپ لاسز کو رکھیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا ایک آبجیکٹو بنائیں کہ اگر میں 1 لاکھ روپے انویسٹ کر رہا ہوں تو میں اس سے گین کتنا کمانا چاہتا ہوں اور یہ جو میری فگر آ رہی ہے از اٹ ریئلسٹک اور ناٹ. ٹھیک ہے, یہ آبجیکٹو آپ کا بڑا میٹر کرے گا. صحیح. عدیل میمن صاحب. جی ٹھیک ہو گیا. سوری سر میں انٹرپٹ کروں کائنڈلی, میں وہ انٹرسٹڈ ہوں اس میں انڈیکس فنڈ میں جو آپ بتا رہے ہیں. تو آپ کا واٹس ایپ نمبر کدھر مینشن ہے سر؟ خضر صاحب از اٹ پاسبل کہ آپ ان کے ساتھ میرا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں؟ جی جی مجھے ڈی ایم کر دیں, میں شیئر کر دوں گا. عدیل صاحب پلیز گو ہیڈ. جی السلام علیکم. جی سر آپ نے لاسٹ میں جو ٹیکنالوجی کا ذکر کیا, ایک شیئر کا نام لیا آپ نے ایونسیان نا, جی ان کا ایک اور بھی شیئر ہے آکٹوپس. اچھا آکٹوپس کیا اس کی, کیونکہ جب میں دیکھا کہ اس کی سیلز بھی 100% بڑھ گئی ہے, پلس میں یہ کلاؤڈ ٹیکنالوجی ہے کیونکہ آج کل سارے کلاؤڈ کی طرف جا رہے ہیں, ٹیکنالوجی کا شیئر ہے پلس ڈیپ چیز کا کم ہے. ایک کوشچن تو میرا یہ ہے کیا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, ایک کوشچن یہ ہے. دوسرا یہ کہ سیمنٹ جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ اسٹیل بھی چلتا ہے, جس طرح سیمنٹ کے آپ نے 1-2 شیئر بتائے تو کیا اسٹیل کے کچھ ریکمنڈیشن آپ بتا سکتے ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ ای پی سی ایل بھی یہ سنا ہے وہ بھی کنسٹرکشن ساتھ چلتا ہے, تو اس کے بارے میں تھینک یو. اچھا سر, ای پی سی ایل میں دیکھیں پی وی سی کے مارجنز تھوڑا ڈاؤن ہے, اس کو انوینٹری لاسز بہت آ رہے ہیں, تو آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ ای پی سی ایل. ای پی سی ایل نے نو ڈاؤٹ بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے لیکن ایز آف ناؤ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شیئر جی بالکل ڈل ہوا ہے. ٹھیک ہے, دیکھ لوں گا. ہاں تو ابھی آپ نا ای پی سی ایل کو تھوڑا سا ابھی اوائڈ کریں. اور ود ریگارڈ ٹو اسٹیل, اسٹیل میں انٹرنیشنل اسٹیل جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ جو میرا فیوریٹ شیئر تھا وہ تھا مغل اسٹیل. لیکن مغل میں ایشو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کاپر کی نا بڑی ہائی پرائس پہ انوینٹری اٹھا لی ہے جس پہ ان کو انوینٹری لاسز آ رہے ہیں. تو ابھی 2 سے 3 مہینے مغل تھوڑا سا نیچے رہے گا, لیکن اس کے بعد جو ہے مغل میں بھی ایک اچھا پرائس ایکشن آ سکتا ہے. اچھا ود ریگارڈ ٹو یور کوشچن ریگارڈنگ آئی ٹی سیکٹر, دیکھیں آکٹوپس سے بہتر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جو ہے نا ٹی آر جی پہ فوکس کریں. دیکھیں ٹی آر جی میں 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. ایک تو یہ جو ایفینٹی سے ریلیٹڈ آپ کو پتا ہوگا کہ ان کی جو ڈفرینٹ کمپنیز میں انویسٹمنٹ ہوتی ہیں, تو یہ جو ایفینٹی کا شیئر ہے اس میں ان کا اچھا خاصا سٹیک ہے, اور دا مومنٹ کہ ایفینٹی لسٹڈ ہوتا ہے تو اس میں ہم بہت اچھا پرائس ایکشن دے سکتے ہیں, کیونکہ اس کی جو بک ویلیو کا اور فیئر ویلیو کا ڈفرنس ہے وہ ابھی بھی 40 روپے پر شیئر کا ہے صرف ایفینٹی کے کیس میں. تو اس کی جو ہماری ڈفرینٹ ہم نے اس کی بزنس ویلیویشنز کی ہیں, تو جو ٹی آر جی کی ویلیویشنز آ رہی ہیں وہ 125 روپے پلس پہ آ رہی ہیں. تو فوکس آن ٹی آر جی. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 77 سے 104 تک یہ گیا ہے اور اس پہ ایکومولیشن بھی ہوئی ہے. اس میں صرف فری فلوٹ کا پھٹا تھا کہ اس میں فری فلوٹ بہت زیادہ ہائی تھا, لیکن وہ بھی اب ریزالو ہونا
شروع ہو گیا اور یہ کچھ چشتی صاحب کا کچھ تھوڑا بہت آیا تھا اس میں. لیکن اوور آل اگر ہم اس کی ویلیویشن وائز دیکھیں تو آئی ٹی سیکٹر میں ٹاپ کے نا یا تو آپ کا سسٹمز ہے یا ٹی آر جی ہے. ان شیئرز پہ آپ فوکس رکھیے. صحیح. I جی see a بہت lot of شکریہ. speakers but only one hand is raised. حافظ صاحب کا. حافظ صاحب آپ سے پہلے میں ایم ٹی کو کال کروں گا. ایم ٹی اگر آپ کا کوشچن ہے تو پلیز گو ہیڈ اینڈ دین جی حافظ صاحب. السلام علیکم. عرفان صاحب آپ کی بہت انفارمیٹیو اور بہت وہ والے پوائنٹس جو میں پوچھنے والی تھی کچھ کوشچنس کے تو آپ نے آلریڈی آنسر کر دیے تو تھینک یو ویری مچ. میرے پھر بھی کچھ کافی سارے کوشچنز ہیں. میں شارٹلی بریفلی آپ کو بتاتی ہوں. ایک تو آپ نے بھی کہا کہ 4.6 ٹائمز ملٹیپلس کے اوپر ہماری مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے وچ از اے ویری ویری اٹریکٹیو اینڈ آئی تھنک اٹس دا موسٹ اٹریکٹیو مارکیٹ ان دا ورلڈ. انٹرنیشنلی آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی اتنی لو ملٹیپلس کے اوپر کوئی بھی مارکیٹ ٹریڈ کر ہمارے انڈیا بنگلہ دیش چائنا وغیرہ کوئی بھی نہیں. تو ڈسپائٹ دس ہمارے پاس فورن انفلوز کیوں نہیں آ رہے اور فورن بائرس پولیٹیکل سچویشن مائٹ بی اے ریزن بٹ وہ بھی اب مطلب ڈسکاؤنٹ ہو چکی ہوتی ہے ایٹ سم پرائس. سیکنڈ میرا کوشچن ہے اینڈ وین ڈو یو ایکسپیکٹ فورن انفلوز. ہم فرنٹیئر مارکیٹس میں بھی آ گئے. ہماری مطلب کافی اٹریکٹیو پرائسز اتنی گر چکی ہیں جس کا ایک اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ جب ہم لاسٹ جب وین وی ور ایٹ 46,000 یا 43,000 انڈیکس لاسٹ ٹائم تو دیٹ ٹائم وی ہیڈ مارکیٹ کیپٹلائزیشن اراؤنڈ 60 بلین میں بھی. پہلے تو 100 بلین پر بھی تھے اینڈ دین ریڈیوس ٹو 60 بلین اینڈ ناؤ وی آر ایٹ 30 بلین اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. تو 33 بلین ہوگی مارکیٹ کیپٹلائزیشن. تو سیم انڈیکس لیولس کے اوپر ہماری جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وچ از انڈیکیٹنگ کہ پرائسز بہت زیادہ گر چکی ہیں. تو آپ کیا اس میں آپ کا کیا ویو ہے. تھرڈ کوشچن از سپر ٹیکس ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ابھی تو ہم نے 2022 میں تو دیکھے ریزلٹس میں سپر ٹیکس بک کیا جن کے ایئر اینڈس تھے اور آگے بھی کریں گے. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سپر ٹیکس 2023 میں بھی کنٹینیو کرے گا. 3 کوشچنز ہو گئے. سیکنڈ پھر ایک اور کوشچن ہے کہ آپ کا انڈیکس ٹارگیٹ فار دسمبر 2022 یا اگر آپ 2023 جون کا رکھنا چاہ رہے ہیں ٹارگیٹ تو واٹ از یور انڈیکس ٹارگیٹ. پھر ایک کوشچن میرا اور تھا اف یو ڈونٹ میم آئی مائنڈ ووڈ کہ ریکویسٹ کہ اکٹھے ون بائی ٹاپک ون چلیں. آپ کے اگلے 2 کوشچنز بھی لے لیتے ہیں. چلیں. تو یہ جو آپ کے 2-3 کوشچنز ہیں یہ میں آنسر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جی فرسٹ امپورٹنٹ کوشچن واز کہ ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن اتنی کم کیوں ہو گئی ہے اور اسی انڈیکس لیول کے اوپر ہماری اب ہم اتنا بڑا چینج دیکھ رہے ہیں اینڈ ڈسپائٹ دیٹ 4.6 times ہمارے فورن انفلوز. آر یو ایکسپیکٹنگ اینی فورن انفلوز ان دا کمنگ منتھس. اچھا میم ود ریگارڈ ٹو یور کوشچن آف فورن انفلوز یہ میں نے ابھی اپنی ڈسکشن میں پوائنٹ ایلیبوریٹ بھی کیا کہ یہ جو سال چل رہا ہے نا 2023 اس میں آپ کا جو فورن انویسٹمنٹس کا آؤٹ فلو ہے نا وہ پچھلے 4 سال سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو اس سے 40 to 60% کم ہے اور اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں سپورٹڈ فلو بولتے ہیں اور یہی انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کی مارکیٹ کو سپورٹ دینے والا ہے. اگر آپ ابھی فی پی لیپی کا پروفائل دیکھیں تو اب آپ کو تھوڑی سی ہنٹ ملنا شروع ہوگی کہ یہ جو فورن کارپوریٹس ہیں سلائٹ آپ کو اس میں ایک بائنگ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہوگی. تو میرا یہ اسرشن ہے کہ پچھلے اگر ہم 5 سال کا آؤٹ فلو دیکھیں فورنرز کا اسٹاک مارکیٹ سے اور اس سال کا دیکھیں تو یہ اس سے 40 سے 50% ابھی کم ہے. ٹھیک ہے. اور دس از این انڈیکیشن کہ یہ جو آپ کے اٹریکٹیو لیولز ہیں اس پہ فورنرز یا تو ریٹین ہو رہا ہے یا آہستہ آہستہ اپنے فنڈز کو انجیکٹ کر رہا ہے. اسی طرح یہ جو آر ڈی اے کا فیکٹر ہے یا ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی بھی ایک کنٹریبیوشن اسٹاک مارکیٹ میں آنی شروع ہو گئی ہے. آئی ایم شیور خضر صاحب نے بھی ایک پوسٹ شیئر کی تھی سر کہ یہ جو آر ڈی اے کے ڈپازٹس آئے ہیں اس راؤنڈ اباؤٹ 4.5 بلین روپی اس طرح کا کچھ ایک فگر تھی سر. جی ہاں جی تو یہ انڈیکیشنز ہیں کہ تھوڑا سا ایک سپورٹیو ایلیمنٹ اس سال میں ہمیں فورنرز کا
ہلکا سا ایک ہنٹ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی تھوڑا سا یہ وی ایکسپیکٹ کہ یہ انکریز ہوگا. تو یہ ویلیویشن وائز تو آپ دیکھ لیں کہ تھوڑا سا فارنر سائڈ پہ آپ کا ایکسپورٹیو انفلو آنا شروع ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد آپ کا آئی تھنک دوسرا کوشچن سے نکل گیا، کیا تھا؟ مارکیٹ کیپٹلائزیشن جب 43-46,000 انڈیکس پر ہم تھے تو وی ہیڈ 60 بلین پلس مارکیٹ کیپٹلائزیشن، اور اسی انڈیکس لیول پہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30 بلین مارکیٹ کیپٹلائزیشن، وچ ٹو می اٹ سیمز اٹس اے رسک فری مارکیٹ. اگر اتنی گر چکی ہے اتنی کا اب، اینڈ ڈو یو سی اینی امپروومنٹ؟ یہ آپ کا بالکل ٹھیک آبزرویشن ہے کہ اس ٹائم مارکیٹ میں جو رسک لیول ہے نا وہ بڑا کم ہے، بٹ دا رسک اسٹل ایگزسٹ. یہ نہ آپ سمجھیں کہ مارکیٹ میں رسک بالکل ختم ہو گیا، رسک ہے لیکن ایک ماڈریٹ رسک ہے، وہ والا رسک نہیں ہے جو 46-47 کے لیول پہ ہم نے دیکھا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی تھوڑا سا اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر ہمیں آ جائے، کوئی پولیٹیکل ریکنسلیشن کی تھوڑی سی ہمیں ایک فارم نظر آ جاتی ہے، ڈیفینیٹلی وی ول سی کہ مارکیٹ یہاں سے باؤنس بیک کر سکتی ہیں، بٹ آفٹر 2 to 3 months ٹائم ہورزن. اس کا میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پیکج آیا نا، تو اس کے تھوڑا سا جب یہ پرائس ان ہو رہا تھا تو سرٹن سیکٹرز میں بڑے اچھے بریک آؤٹس آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ونس اگین ڈیو ٹو دا پولیٹیکل نوائز وہ ریلی جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکی. تو یہ جو ابھی سب سے بڑا مصیبت ہمارے لیے بنی ہوئی ہے نا، وہ آپ کا پولیٹیکل ٹرم آئل ہے یا پولیٹیکل نوائز ہے. کیونکہ دیکھیں انویسٹر شاید ہو جاتا ہے کہ یار یہ گورنمنٹ 2 مہینے چلتی ہے، 3 چلتی ہے، میں اس کی کون سی پالیسی پہ ٹرسٹ کروں. اسی طرح ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں، ان کا بھی دس از اے سیم ایشو. لیکن دیکھیں جو ڈیولپمنٹس ہونے لگی ہیں، یہ سم ٹائمز آپ نے دیکھا یہ پی آئی اے کا جو نیوز آیا، ایک دم سے مارکیٹ میں پی آئی اے میں پرائس ایکشن آیا، ٹھیک ہے. اس طرح کی جو نیوز ہوں گی یہ بڑا اسپوریڈک ایکشن ہوگا اور انسٹنٹینیس ایکشن ہوگا مارکیٹ میں. تو میں اپنے جو کلائنٹس ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا تھوڑا سا اپنی ہولڈنگز رکھیے ان لیولز پہ، کیونکہ جب مارکیٹ یہاں سے چلے گی تو وہ اس طرح چلے گی، اتنا تیز ریئیکشن آئے گا کہ آپ کو پھر مارکیٹ میں انٹری کا ٹائم نہیں ملنا. صحیح. ایک میرا بڑا ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا ابھی، بلکہ فلڈز کی آپ نے بات کی، تو ڈو یو تھنک فلڈز کے بعد کوئی مارکیٹ کو ری ریٹنگ کی ضرورت ہوگی؟ ول وی ری ریٹ دا مارکیٹ کیپنگ ان کنسیڈریشن کہ آپ کی پروفیٹیبلٹی کچھ عرصے تک لو رہے گی کمپنیز کی؟ میم جو فلڈ سے ریلیٹڈ میجر جو چیز ہونے والی ہے نا وہ آپ کا ریمیٹنسز کا فیکٹر ہے. ابھی یہ خضر صاحب نے بھی پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جی 2010 سے اگر ہم کمپیئر کریں تو ڈیمیج اور سگیب ہم نے بات کی تھی. 2010 پہ جب فلڈز آئے ہیں تو 2011 میں جو آپ کی ریمیٹنسز آئی ہیں وہ 26% زیادہ آئی تھی ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایئر. وی ایکسپیکٹ دا سیم ٹرینڈ ٹو کنٹینیو. اور جو آپ کی فورن ریمیٹنسز پلس جو فورن ایڈ ہے، آپ دیکھیں یو این سیکرٹری جنرل آپ کی کنٹری میں آ کے بیٹھ گیا، کچھ نہ کچھ تو دے کے جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ملے گا ہمیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو بالکل. ایڈ فیکٹر ہے پلس ریمیٹنسز فیکٹر ہے، یہ آپ کی اکانومی کو یہ جو لاسز ہوئے ہیں یہ کافی حد تک اسٹیبلائز کر جائے گا. بٹ اسٹل لاسز آر گریٹر دین دا ایڈ وی ول ریسیو، لیکن تھوڑی سی اسٹیبلٹی اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ ڈیفینیٹلی ہو جائے گی. صحیح. حافظ بھائی میں آپ کی طرف بعد میں آتا ہوں، آپ تھینک تو یو. گھر کے بندے ہیں، ناراض نہیں ہوں گے. فضلی صاحب اور اس کے بعد مرتضی صاحب بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. فضلی صاحب. اچھا سر، میں السلام علیکم ٹو ایوری ون. السلام. میرا کوشچن یہ ہے سر کہ ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ ہے ہی نہیں، جو بھی ریمیٹنسز آتے ہیں یا جو بھی مطلب ہے کہ ایڈ آتی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ پیسے کدھر سے آئے ہیں کدھر چلے گئے. دوسرا یہ کہ ہم جو آل دا ٹائم ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وائی ناٹ ٹو مطلب ہے کہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے اس کو اس طرح کے ٹیکنیکل مطلب ہے کہ ایجوکیشن دے تاکہ ہم بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور اپنی اکانومی کو مطلب ہے کہ بہتر ڈائریکشن پہ لے کے جائیں. جو ہمارا مین ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بالکل خراب ہو گیا ہے. ایگریکلچر مطلب ان دا سینس اگر ہم این آر سی پی آر سی اس کو دیکھیں
تو وہ لمیٹڈ ہے اپنے اپنے ریسرچ اسٹیشنز میں. ایکسٹینشن کی ڈپارٹمنٹ بالکل سوئی ہوئی ہے. غریب فارمر جو ہے نا اس کے پاس پیسے نہیں کہ سیڈ خریدے, فرٹیلائزر خریدے. اگر یہ ہماری اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے تو فرسٹ تو ہم جو ہے نا چیلنجز جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ہے اس کو سالو کر لیں. تھینک یو ویری مچ سر. فضلی صاحب ویری ایکوریٹ ریمارکس, ماشاءاللہ بہت اچھی آبزرویشن دی. اور یہ جو ہمارا ڈفرینٹ فورم سے بات ہوتی ہے تو پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس نہ اکانومی ہے نہ کچھ انرجی کا کرائسس ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ, میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں, دیٹ از آف کرائسس آف گڈ گورننس ہے. ہمیں گڈ گورننس چاہیے, لانگ ٹرم پالیسی چاہیے اور کنسسٹنٹ پالیسی چاہیے. اور اگر یہ چیز چلتی ہے تو ڈیفینیٹلی وی ول پرفارم. اور جب تک کہ ہمارے پاس یہ اس طرح کی کوئی اچھی لیڈرشپ نہیں آتی تب تک جو چل رہا ہے یہ ایز اٹ از آئی تھنک چلتا رہے گا. مرتضیٰ صاحب. تھینک یو سو مچ. میرا کوشچن ایک تو بینکنگ انڈسٹری کے حوالے سے تھا کہ بہت اچھے ریزلٹس اور ڈویڈنڈس کے باوجود بینکنگ سٹاکس بہت زیادہ پلنج کر گئے. اور دوسرا میرا ایک سوال, جو بھی عرفان صاحب آپ نے بات کی گڈ گورننس کی, کہ 2017 میں جو مارکیٹس نے اتنا زیادہ بلش ہمیں ٹرینڈ دکھایا تو آلموسٹ ہمارے پاس یہی بیوروکریسی تھی, یہی لوگ تھے, لیکن سب اس وقت بہت زیادہ آپٹمسٹک تھے. اینڈ آل آف اے سڈن جو ہے ود ان 2 years ہم بالکل جو ہے نا نیچے گر گئے. تو یہ میرے 2 کوشچنز ہیں کہ ایک تو آپ بینکنگ انڈسٹری پر تھوڑا سا انسائٹ دیجیے گا. تھینک یو. اچھا مرتضیٰ صاحب, آئی ڈونٹ تھنک, پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے اس فورم پہ کہ نہیں. 2017 یا 16 کی جو مارکیٹ چلی تھی وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ دھوبی کنسیپٹ تھا کہ پیسہ گندا آیا باہر سے, ڈرٹی منی آیا, دھلا اور واپس چلا گیا. دیٹ واز دی اسحاق ڈار فیکٹر اور ایوری باڈی نیو اباؤٹ اٹ. سب کو پتا ہے کیا ہوا, ٹھیک ہے. وہ تو دیٹ از اے ڈفرنٹ, بالکل ایک ڈفرنٹ بال گیم ہے. اچھا اس بحث پہ ہم نہیں پڑھتے, لیکن یہ جو آپ بینکنگ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں بینکنگ انڈسٹری میں یہ جو بھی جون کے ریزلٹس آئے ہیں نا, اس میں سب سے بڑا ایشو آیا اور اس کا سپر ٹیکس کا تھا کہ جتنے بھی اچھے بینکس تھے ان کا جو افیکٹو ٹیکس ریٹ ہے وہ تقریباً 60 to 70% کی رینج میں چلا گیا تھا, کیونکہ اس کی ایک ریٹروسپیکٹو اپلیکیشن تھوڑا سا کنفیوژن تھا اور انہوں نے اس کو ریٹروسپیکٹو بک کیا تھا. اور دوسرا ڈسکاؤنٹ ریٹس آپ نوٹ کریں کہ فیب آئی تھنک جن فیب سے جون تک بڑے تیزی سے بڑھے تھے. تو جب ڈسکاؤنٹ ریٹ تیزی سے بڑھتے ہیں تو جو بینک کے پاس فائنینشیل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں تو ان کو ری پرائسنگ ہوتی ہے اور اس میں ان کو لاس تھوڑا سا بک کرنا پڑتا ہے. تو اب وی فور سی کہ یہ جو جولائی سپٹمبر کا کوارٹر ہے یا اکتوبر دسمبر کے کوارٹر تک یو ول سی کہ بینکس ول امپروو اور بینکس کی ارننگس بھی آپ اچھی آئیں گی. اور اس میں آپ نے ان کی انڈیکیشن دیکھی ہوگی کہ بینکس کے جو فورن آپریشنز کی انکمز ہیں وہ بہت بڑی ہیں. فورن کرنسی سے ریلیٹڈ جو انکمز ہیں وہ آپ ڈفرینٹ انالیسس رپورٹ میں دیکھتے ہوں گے. تو انشاءاللہ وی فور سی پرٹیکولرلی ان دا بینکس کہ یہ جو کمنگ 6 months ہیں اس میں بینکس کی پرفارمنس کافی بہتر نظر آ رہی ہے. عرفان صاحب ایک کویسچن آیا, مجھے ڈی ایم کیا کسی نے کہ فرٹیلائزر سیکٹر کیوں نہیں پرفارم کر رہا. سر جی فرٹیلائزر سیکٹر کا آف ٹیک نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. ابھی یہ دیکھیں یہ آپ کا ہارویسٹنگ سیزن تھا, آئی تھنک ابھی ہے یا جسٹ آفٹر 1 month وہ ساری آپ کی فلڈنگز پہ چلا گیا. یہ تو آگے بھی چل کے اس کی مجھے نہیں آف ٹیک نظر آ رہی تھی. تو دیر از نو اسکوپ فار فرٹیلائزر سیکٹر. اچھا خضر صاحب ون فائنل ریکویسٹ کہ یہ جو تھوڑا سا میں کیونکہ ٹویٹر سائٹ پہ بھی نیا ہوں, یہ جو ٹی ایم کی بات کر رہے ہیں کین یو پلیز الیبوریٹ تاکہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر وغیرہ آپ کو واٹس ایپ یا کس طریقے سے بتا دوں گا. اچھا وہ ڈائریکٹ میسج اس میں لوگ سم ان باکس میسج کر دیتے ہیں, اس کی بات کر رہا تھا. اچھا اچھا تو وہ کویسچن آ گیا تھا, مجھے کسی نے میسج کر دیا تو میں ان کو شیئر کر دوں گا واٹس ایپ. چلیں. اور دوسرا آپ وہ سرمایہ کمیونٹی فیس بک پیج پہ بھی ہوتے ہیں, جی جی سرمایہ کمیونٹی کو اگر جوائن کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ سے ڈائریکٹلی کویسچن پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट रेट का किस तरह आप देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल था फ्लड से पहले के 15 से बढ़ेगा, लेकिन अभी आप कहाँ तक देख रहे हैं इसको जाता? I think the interest rates have peaked out, or we don't see any major interest rate hikes in the coming future. क्योंकि अगर यहाँ से अब इन्होंने इंटरेस्ट रेट बनाया या बढ़ाया तो ये इकोनॉमी को तबाह करने वाली बात होगी। इससे आपकी समझ लें कि बिल्कुल इकोनॉमी रुक जाएगी और जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। सर, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ से कहाँ चली जाएगी? लोगों के पास पहले ही पैसा नहीं है, ऊपर से आप उसको और कॉस्ट ऑफ फंडिंग उसकी महंगी कर देंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो तकरीबन अगर आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लो कि इन लेवल से ऊपर जो है अगर ये जाता है तो दैट विल बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द इकोनॉमी। उससे इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं होगा बल्कि एक मेजर लॉस होगा। देयरफॉर वी फोरसी कि ये इंटरेस्ट रेट्स हैं वो पीक्ड आउट हो चुके हैं और ये अभी आप ट्रेजरी बिल की रिटर्न्स में भी देख रहे हैं कि कोई इतना खास हमें इंक्रीमेंटल इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। तो मुझे इन नियर फ्यूचर इतना कोई इफेक्ट नजर नहीं आता। मार्केट में डेफिनेटली कंसर्न जरूर था कि जी आपकी जो इन्फ्लेशन है वो मैनीफोल्ड बढ़ गई है तो इससे आपके इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे ये जो अभी रिसेंटली डिस्कस किया कि इसका जो अभी यहाँ से अगर फर्दर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो उसका इतना डेवास्टेटिंग इफेक्ट आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी स्टेट बैंक यहाँ से कोई फर्दर बड़ा पॉलिसी हाइक कर सकते। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से जो मुझे एक मेंबर का आया कि हबको को किस तरह देखते हैं? अगर मैंने रिसेंटली एक ट्विटर ट्रेंड था वो पढ़ा था तो मुझे कैपको के बारे में पता चला कि ये काफी फर्नेस ऑयल पे ही बेस्ड है और प्लांट भी पुराना है, गवर्नमेंट की वापडा की ओनरशिप है। तो आप इसको हबको और कैपको को किस तरह देखते हैं? सर, इसका जो मेन ट्रिगर है ना वो सर्कुलर डेट से रिलेटेड पेमेंट्स है। जिस दिन इनको सर्कुलर डेट से रिलेटेड पेमेंट्स रिलीज होती हैं तो हबको विल डेफिनेटली परफॉर्म और हबको एक अच्छा डिविडेंड दे सकता है। देखें, हमने अपने क्लाइंट्स को आई थिंक 1.5 months to 2 months बैक निशाद चुनिया पावर का एक ध्यान दिया था। ठीक है, अभी भी हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि हबको मे गो फॉर द डिविडेंड, लेकिन इट डिपेंड्स कि ये जो सर्कुलर डेट के इनकी जो पेमेंट्स फंसी हुई है ना ये कितनी हद तक रिलीज होती हैं। अब ये सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे। ये कमिट तो कर देते हैं, न्यूज आ जाती है, लेकिन बाद में वो फिर से उसको घुमा देते हैं। इसमें से थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन वंस द पेमेंट्स आर रिलीज तो हबको विल डेफिनेटली परफॉर्म। अच्छा शेयर। और कैपको का ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की न्यूज आई थी तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। कैपको पे लेकिन मैं बताऊं, कैपको को मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा। कैपको में मुझे सो फार इतना कोई इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन नहीं है, लेकिन मैं इसको अगर आपकी क्यूरी है तो मैं इसको थोड़ा सा देख के तो आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस कि कैपको का क्या स्कोप है, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, हाफिज साहब प्लीज गो हेड। मैं देख रहा हूँ स्पीकर हैं लेकिन हैंड नहीं किसी ने रेज किया हुआ, तो हाफिज साहब एंड देन शियान बेग साहब बाद में। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, सॉरी मैंने इस सेशन के लिए मैनेज करके जो है मैंने इसको अटेंड जरूर करना है। शियान बेग साहब आपको बाद में मैं बुलाता हूँ। हाफिज साहब प्लीज गो हेड। जी इरफान भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग नॉर्मली जब भी हम लोग डिबेट करें आजकल तो हम 2010 के फ्लड से जो है ना कंपेयर करते हैं फ्लड को, जबकि मैं ये बात सोचता हूँ कि 2008 में हमारे पास जो है ना रिसेशन आया था, रिसेशन ईयर था। उसके बाद आफ्टर 2 years हमारे पास फ्लड आया और उस वक्त ग्लोबल क्राइसिस नहीं थे उसके बाद, ठीक है। जबकि अभी जो है फ्लड हमारे पास पहले है और जितने भी आप रिपोर्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक जो रिपोर्ट्स जो लोग जो पब्लिश कर रहे हैं उसके अंदर वो 2023 को रिसेशन ईयर बता रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से रशियन यूक्रेन वॉर भी है जिसकी वजह से यूरोप आपका पूरा बिजी है और उनको ठीक ठाक जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा है और उस तरीके से पाकिस्तान को इमदाद भी नहीं मिल रही जैसे माजी में मिलती रही है फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी हमारे जितने भी हैं, इन्फ्लेशन है हाई रेट और आपका इंटरेस्ट रेट हाई है, ऑयल प्राइसेस हाई हैं, करंट डेफिसिट जो है ना वो हमारे बिल्कुल नेगेटिव है, रिजर्व्स हमारे पास है नहीं। तो मसला ये है कि मैं इंडेक्स के हवाले से, क्योंकि स्क्रिप्ट वाइज तो आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर चुके हैं,
इंडेक्स के हवाले से पूछना चाह रहा था कि अभी जुलाई में जो रिसेंट लो जो हमारा लगा था 39,600, क्या वो मेंटेन कर पाएगा इंडेक्स या मजीद उससे भी नीचे जा सकता है? और आप दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2022 में मार्केट को किधर देखते हैं, और एयर ऑन एयर बेसिस पे 2023 के दिसंबर में अपने इंडेक्स को किधर देखते हैं? थैंक यू सर। अच्छा हाफिज साहब, थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ये आप रिसेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए रिसेशन इंटरनेशनल जो होगा वो बेनिफिशियल होगा। आई एम श्योर खिजर साहब इस पे थोड़ा सा इनपुट देंगे, बट आई फील कि जैसे ही रिसेशन आता है तो इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है हमारी, तो हमें तो फायदा ही है कि कमोडिटी प्राइसेस तकरीबन सारी क्रैश करेंगी, तो हमें तो फायदा ही है उसमें। क्यों खिजर साहब, क्या कहते हैं आप इस बारे में? अच्छा, एक चीज और इरफान भाई, जैसे मिसाल के तौर पे श्रीलंका भी डिफॉल्ट कर गया, ठीक है, अब वहां पे तो मार्केट एकदम सस्ती हो गई, लेकिन उसके बावजूद अगर मुझसे भी कोई पूछेगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें तो मैं नहीं करूंगा। तो किस तरीके से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दोबारा अट्रैक्ट करेंगे अपनी कंट्री में कि आप आए और आके इन्वेस्ट करें इन तमाम सिचुएशंस के अच्छा, अंदर? इसमें आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था, ट्वीट था या व्हाट्सएप मैसेज था, ये जो पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल होने जा रहा है ना एशिया कप का, ऑन अ लाइटर नोट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें किसी ने लिखा कि जी दिस इज अ मैच बिटवीन अ डिफॉल्टेड कंट्री एंड अ कंट्री व्हिच इज अबाउट टू डिफॉल्ट। ठीक है जी, तो ये एक बस एक इंटरेस्टिंग मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो रिसेशन आता है तो उससे डेफिनेटली कमोडिटी प्राइसेस गिरेंगी, और वो हमारे पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी जो है उसके लिए बेनिफिशियल डेफिनेटली होएगा। और क्योंकि हमारी इतनी कोई एक्सपोजर है नहीं एक्सपोर्ट्स का, तो ये तो हमें फायदा होने वाला है। दूसरा, एक चीज अंडरस्टैंड कर लें, ये मैं अक्सर अपने इन्वेस्टर से कहता हूँ, देखिए दिस इज अ सेमी एफिशिएंट मार्केट। ये जो अक्सर हम चार्टिसिज्म पे बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे होते हैं ना कि जी RSI तो मार्केट लेवल्स तो ये दिस एंड दैट, देखें ये सारी चीजें मे बी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपसे डिसएग्री करें ज्यादातर लोग, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जितने भी इंडिकेशंस आती हैं या इंडिकेटर्स हम लोग देख रहे होते हैं, ये ड्राइव होते हैं प्राइस एक्शन से, और प्राइस एक्शन जो है वो हमारी मार्केट्स में न्यूज ड्रिवन होता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आई तो सारे आपके टेक्निकल्स को छेड़छाड़ के आगे पीछे कर देते। तो देयर फॉर कंक्लूडिंग कि जी ये 6 महीने बाद इंडेक्स लेवल क्या होगा, ये मेरा नहीं ख्याल कि इट वुड बी एन एक्यूरेट असेसमेंट, बट इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि कंपनीज जो है इंडेक्स के हैवी वेट्स जो हैं, ऑल शेयर इंडेक्स यानी 100 शेयर को भी आप देख लें, तो यू विल डेफिनेटली सी अ मच बेटर वैल्यूएशन आफ्टर 6 months। इंडेक्स का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कंपनीज हैं ब्लू चिप्स हैं उनकी वैल्यूएशन 6 से 8 महीने में आपको इन लेवल से बहुत बेहतर लेवल पे इंशाल्लाह मिलेगी। सही। शान बेग साहब प्लीज। शान बेग साहब आप अनम्यूट करें। अच्छा, कमोडिटी स्टूडेंट, कमोडिटीज। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। हाँ जी, मुझे ये पूछना था, एक तो ये है कि रिसेंटली हर दफ़ा देखा जाता है कि जितना पीकेआर डेप्रिशिएट करता है तो उतनी ज़्यादा मार्केट का सेंटिमेंट खराब होता जाता है। और अगर पिछले साल भी देखा जाए और इस साल भी देखा जाए तो कंपनीज ने जो है हमेशा बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं, लेकिन जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और जिनकी वजह से मार्केट हमेशा डिप्रेस हो जाती है, तो आगे विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो इतने अच्छे होते हुए नजर नहीं आ रहे। कंपनीज तो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन मैक्रो पाकिस्तान की हालत ही इतनी खराब है कि वो स्टॉक मार्केट डिप्रेस हो जाती है। एक तो यूएसडी पीकेआर की पैरिटी पूछनी थी, और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको यहाँ से बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, ये पूछना। देखें, एक चीज समझ लें कि ये जो आपका करंट अकाउंट या आपका फॉरेक्स रिजर्व्स का इशू आया है, दिस इज ड्यू टू दी ओवर हीटेड इकोनॉमी, कि आपने एक रिजर्व, आपके पास इतना सपोर्ट नहीं था लेकिन आपने तेजी से ग्रो किया पिछले साल, 1.5 साल या 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें मैक्रोस खराब नहीं थे, इसमें आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी ओवरहीट हुई और उस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं थे। ये आप किसी भी रिसर्च रिपोर्ट या आप किसी इकोनॉमिस्ट का आप उसको फॉलो कर लें, ये आपको वहाँ से असर्शन मिल जाएगा।
تھوڑے سے جو فارکس ریزرو ہمارے ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں تو نو ڈاؤٹ اب اس کے جا کر اس کے ہم افیکٹس دیکھ رہے ہیں اور ابھی میکروز تھوڑا سا آ رہے ہیں بٹ آئی اسٹل فیل کہ یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے. انشاءاللہ وی ول کم آؤٹ آف دس. تھوڑا سا یہ 3-6 مہینوں کی بات ہے, ہم اس میں سے باہر آ جائیں گے اینڈ وی ول پرفارم ویری ویل. انسان کو ہمیشہ آپٹمسٹک رہنا چاہیے. اچھا اس میں آپ کو 2 چیزیں بتا دوں کہ یہ جو کرنسی کی تھوڑی سی وولاٹائل موومنٹس ہو رہی ہیں, اس میں آپ نے 2 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح ابھی روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, اٹ از بینیفیشل فار دا آئی ٹی سیکٹر کیونکہ ان کی ایکسپورٹس بیسیکلی ڈالر فارم میں ہوتی ہیں اور ان کو زیادہ گینز آتے ہیں, ایکسچینج گینز. لیکن یہاں سے اگر روپیہ بہتر ہونا شروع ہوا, اور ایک فیکٹر جو کافی حد تک اگنور ہو رہا ہے دیٹ از آٹو موبائل اسمبلرز, ان کی ڈیمانڈ بھی ابھی اگلے 2 سے 3 مہینے میں گرے گی. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا روپیہ اسٹیبلائز ہوتا ہے یا بہتر ہوتا ہے تو یو ول سی اے گڈ پرائس ایکشن پرٹیکولرلی ان آٹو موبائل اسمبلرز. تو ان کو بھی ذرا نظر میں رکھیں. تھوڑا سا میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہاریزون ہے, شارٹ ٹرم میں نہیں. لیکن گوئنگ فارورڈ جیسے ہی روپیہ تھوڑا سا ڈالر کے مقابلے میں گین کرتا ہے فورن انفلوز کی وجہ سے, تو اس میں بھی ہم ایک اچھا پرائس ایکشن دے سکتے ہیں. میکروز میں نے آپ کو کر دیا ایکسپلین کہ دیکھیں 2005 کا ارتھ کوئک تھا, باقی 2010 کے فلڈز تھے. پاکستان از اے ریزیلینٹ نیشن اینڈ انشاءاللہ وی ول ڈیفینیٹلی کم آؤٹ آف دس کرائسس ویری سون. اور یہ زیادہ نہیں, کوئی 3-6 مہینے کی بات ہے. انشاءاللہ وی ول ڈیفینیٹلی کم آؤٹ آف دس. سر اس کے اوپر اگر بات کر سکوں اجازت ہو تو. جی بولیں. سر ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں ہمارے جو موسٹلی امپورٹنگ اکنامی ہے, تو آپ چائنا میں دیکھیں اگر آپ جتنے بھی آپ را مٹیریل اٹھائیں نا اس ٹائم پہ, تو وہاں پہ ہر چیز کی بکنگ پرائسز بہت ہائی آ رہی ہے. ایک ان کی امپورٹ پرائس ہر چیز چائنا کے اندر بڑھ گئے ہیں پیسے, دوسرے وہاں پہ فریٹ کے پیسے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ابھی بھی وہ اتنے کم نہیں ہیں جتنے اس لیول پہ پہلے تھے. تیسری لیول پہ انرجی کے بہت بڑے زیادہ امپورٹ بلز ہیں, اور چوتھے لیول پہ پام آئل بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, وہ بھی ابھی کم آیا. لیکن یہاں یہ ساری چیزیں ابھی بھی ہم لوگ ہے نا اپنا امپورٹ بل کم نہیں کر پا رہے, اور ہم اپنے ریونیوز بھی نہیں بڑھا پا رہے. تو دوبارہ سے مجھے لگ رہا ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پچھلے سال آیا تھا وہی اس سے ملتا جلتا اس دفعہ بھی آئے گا. اور اس دفعہ ریمیٹنس پچھلی دفعہ سے کم ہوگی کیونکہ اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر زیادہ اچھے بھاؤ میں مل رہا ہے, اور ہے نا انٹر بینک میں ریٹ کم ہے. تو جتنے بھی باہر سے جو پیسہ بھجوائے گا وہ اوپن مارکیٹ سے بھجوائے گا, بینک کے تھرو بھجوائے گا نہیں. تھوڑا سا میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا کہ ایز پر آور کیلکولیشنس یہ آپ کی ریمیٹنس تو ڈیفینیٹلی 26% to 30% بڑھیں گی, یہ کافی اسٹرانگ چانس ہے. اچھا ود ریگارڈ ٹو یور کوشچن ریگارڈنگ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, تو یہ دیکھیں اگر آپ پچھلے منتھ کا دیکھ لیں یا اس سے پچھلے منتھ کے جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی آپ کی ویب سائٹ پہ اس کے نمبرز مل جائیں گے, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نمبرز تھے وہ کافی حد تک کٹیل انہوں نے کر لیے ہوئے تھے. اب وہ تھوڑا سا ایک ایفیکٹ آئے گا, دیٹ از ڈیو ٹو دا فلڈز, اور سے جو ریلیٹڈ انکریمنٹل امپورٹس آئیں گی. بٹ اسٹل کہ اس سال کا جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ناٹ اوور $15 billion. $15 billion سے اوپر یہ نہیں ہم اسٹیمیٹ کر رہے. تو تھوڑا سا گلومی پکچر, تھوڑا سا اس میں نیگیٹیوٹی ضرور آئے گی مارکیٹ میں, لیکن اوور آل میں جس طرح میں نے آپ سے کہا 3 سے 4 مہینے میں یہ پوزیشن جو ہے کافی حد تک یہ بہتر ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. شکریہ. اے پی ایل آپ کا کوشچن ہے. اے پی ایل 3110. کسی کا اور کوئی کوشچن؟ اچھا اگر کوئی اور کسی کا کوشچن نہیں ہے تو میں ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی. جی گو ہیڈ میمونہ. عرفان بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی این سی پی ایل کا ذکر کیا تھا, یو مینشنڈ کہ این سی پی ایل ڈویڈنڈ بھی انہوں نے بہت اچھا دیا. جسٹ وانٹیڈ ٹو نو کہ ان کے کچھ ڈسٹریبیوٹیبل کیش ریزروز ابھی بھی ہیں جس میں یہ کمنگ کوارٹرز میں کوئی ڈویڈنڈ دے سکتے ہیں. ابھی انہوں نے 100% ڈویڈنڈ دیا ہے آفٹر 2 years, تو
یہ آپ کیا کین یو چیک اینڈ لیٹ می نو، یا آپ کو اگر معلوم ہے جی اس کا؟ میم، اس میں دیکھیں نشاط چنیا پاور میں ان کا ایک ڈسپیوٹڈ کیس ہے ود آئی تھنک لاہور ہائی کورٹ، اور اس کی اگر آپ ان کی کوئی مینجمنٹ رپورٹس دیکھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیر از اے فیوریبل چانس کہ یہ کمپنی کے فیور میں آ جائے گا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے اس سے اس کی ای پی ایس کافی بہتر ہو جائے گی. دیٹ از وائی آئی واز ریکمینڈنگ نشاط چنیا پاور. وہ تو ای پی ایس تو ایک اچھی ہو جائے گی، اور لیکن ان کو ہائی کورٹ، ان کا جو نیب کا کیس تھا آئی تھنک وہ بھی ان کے فیور میں ہو جی گیا جی ہے، دیو کم آؤٹ آف دیٹ، جی تو ان کو پیمنٹس بھی مل گئی ہیں. بٹ آگے گوئنگ فارورڈ، مطلب ابھی انہوں نے 10 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا ہے، تو ابھی ان کے پاس اتنے ریزروز ہیں کہ یہ اور بھی دے سکتے ہیں ڈسٹریبیوٹیبل جی پروفٹس، جی دیر از اے چانس اپروکسیمیٹلی اس سے بھی 10 کا اور بھی ان کے پاس روم اویلیبل ہے. کیونکہ انہوں نے 2 سال سے نہیں دیا نا، 2 ایئرس انہوں نے کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا. ہاں تو دیٹ از وائی شیئر میں پرائس ایکشن بھی نہیں تھا، لیکن ابھی ڈیویڈنڈس آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وی ول سی کہ یہ بہتر ہو جائے گا. اچھا، ایک اور چیز آپ نے ابھی ذکر کیا تھا او جی ڈی سی اور پی پی ایل کا، دے آر ویری گڈ بائز اور ویری 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 اٹریکٹیو پرائسز. تو اس میں ڈو یو تھنک کہ اس میں ٹی ایس اے کا، چونکہ یہ آئی ڈونٹ نو اب ٹی ایس اے ہیز اسٹارٹیڈ امپلیمنٹنگ اور ناٹ، جو آئی ایم ایف کی ایک کنڈیشن تھی سنگل ٹریجری اکاؤنٹ، جو ان گورنمنٹ اینٹیز کے جو ڈپازٹس ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس رہیں گے. تو اب آئی ڈونٹ نو اف اٹ ہیز اسٹارٹیڈ امپلیمنٹنگ، اگر ہو گئے تو کیا اس سے بھی ان کے کوئی کیش فلوز پہ یا کوئی پیمنٹس پہ یا کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں او جی ڈی ہاں سی، پی دیکھیں پی ایل، او جی ڈی سی کا میں نے ایس این جی. ایکسپلین کیا تھا کہ اس کا ٹریگر آپ لوگ بے شک لکھ لیں اپنے پاس کہ دیٹ از دا مومنٹ دا گیس پرائسز آر انکریزڈ بائی 40 to 45%، ان میں ایک بہت اچھا پرائس ایکشن آ جائے گا. اب ود ریگارڈ ٹو یور کوشچن ریگارڈنگ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ، دیکھیں آپ کا پیسہ ایک بینک میں پڑا ہے یا دوسرے بینک میں پڑا ہے، تو ٹریجری اکاؤنٹ سے ان کا پیسہ ڈبل تھوڑی ہو جانا ہے، پیسہ تو اتنا ہی ہے، وہ صرف بینک چینج ہوگا. تو اس میں آپ کو بینکنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں کہ یہ جو سنگل ٹریجری اکاؤنٹ کی امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے اگلے 2 سے 3 مہینے میں، اس میں عسکری بینک اور نیشنل بینک میجر جو شیئرز ہیں ان کے افیکٹ ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس کافی ہیوی اماؤنٹس تھی. باقی باقی ادر بینکنگ سیکٹر پہ اس کا سنگل ٹریجری اکاؤنٹ کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا. تھینک یو. تھینک یو. ندیم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، آئی ایم ریئلی آنرڈ. میں آپ کو فلور دیتا ہوں. جسٹ لیٹ می گیو اپرچونٹی ٹو 2 friends and then we give you the floor. I'm really honored to see you joining our space. شیان صاحب، شیان بیگ. السلام علیکم سر، میرا سوال یہ، آپ پی ایم ای ایکس جو ہے اس میں ریفارمس جو ہے سمجھتے ہیں کہ ان میں بھی ریفارمس آنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں ڈالرز ہمارے پاس انفلوز کی کمی ہے، تو لیکن دیکھیں ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس پہ ٹیکنیکل انالیسس کی بیسس پہ اچھے خاصے ڈالرز ہمارے ملک میں لا سکتے ہیں. تو پھر کیوں جس طرح انویسٹرز پی ایس ایکس میں انٹرسٹڈ ہیں تو پی ایم ای ایکس میں اس طرح سے کیوں نہیں ہے؟ اور کیوں جو ہے ہمیں انٹرنیشنل بروکرز کو جو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے آپ ان کے تھرو ٹریڈنگ نہ کریں؟ اگر ان کے تھرو نہ کریں تو کوئی ایسا چینل تو دیں جس کے تھرو ہم ایٹ لیسٹ کر سکے، یا کوئی ایسے انٹرسٹڈ ہے جس نے اپنا وقت لگایا ہے تو وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے. اس پہ سر تھوڑا سا بتائیے. شاہن صاحب، آئی فلی ایگری ود یور آبزرویشن. اس میں جب میں سی او بھی تھا، ہم نے مینی ٹائمز پی میکس سے کانٹیکٹ بھی کیا ہے، اور جس طرح باقی پاکستان کی پالیسیز امپلیمنٹ ہوتی ہیں تو اسی طرح وہ بھی ابھی اس کو بنا رہے ہیں. لیٹس ہوپ کہ یہ کوئی اچھا ایک انیشیٹو لیں اور اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیں. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ ان کی مینجمنٹ کتنا آؤٹ آف دا باکس سولوشن سوچتی ہے اس چیز کا. بٹ سو فار ابھی اس میں کوئی ایسا ہمیں امپروومنٹ میں نہیں دیکھ رہا. اچھا سر، اور ابھی ریسنٹلی اسٹیٹ بینک نے بھی ایک سرکولر نکالا تھا جس میں بین کیا تھا کہ اس طرح کی کوئی ٹریڈنگ آپ نہ کریں انٹرنیشنل بروکرز کے ساتھ، لیکن وہ بھی فلی امپلیمنٹڈ نہیں ہے. مطلب اب بھی کافی جو ہے آکٹا ایف ایکس وغیرہ ہو گئے وہ آفر کر رہے ہیں. تو مطلب ہم اس سے کیا سمجھے؟ ہمارے انسٹیٹیوشنز اتنی بھی کوئی ان کے پاس آٹونومی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں اور وہ امپلیمنٹ کرا سکیں اپنے جو سرکولرز ہیں اس پہ. تو کس طرح انویسٹر جو ہے اس کو کانفیڈینس آئے گا کہ وہ انویسٹ کرے جب ایک آپ کے اسٹیٹ بینک جو ہے وہی امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہا ان چیزوں نہیں کو؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ پالیسی ریلیٹڈ میٹرز ہیں، ان کو تھوڑا سا بیٹھ کے ریگولیٹرز کو پالیسیز بنانی پڑیں گی
تو تب ہی جا کے تھوڑا سا یہ پوزیشن بہتر ہوگی ان کی. ادروائز جس طرح چل رہا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا امپروومنٹ مجھے نظر نہیں آتی جب تک یہ کوئی اچھا انیشیٹو نہیں لیتے. اب اٹ آل ڈپینڈس آن دا مینجمنٹ کہ وہ کب کتنی جلدی اس پہ امپروومنٹ کرتے ہیں. ندیم صاحب. جی تھینک یو ویری مچ جی. ویری نائس آف یو ٹو کنڈکٹ دس اسپیس. آئی تھنک اٹس اے ویری ٹائملی اسپیس جہاں فائنینشیل پروفیشنل بیٹھ کے بات کریں. میرے 2-3 چھوٹے سے سوال ہیں, مجھے ان کا جواب اگر آپ دے سکیں. ایک تو یہ جی کہ یہ فنڈ پروگرام ابھی تو ہم نے کر لیا, پر ہم کتنی دیر فنڈ کے ساتھ رہیں گے؟ مجھے لگ رہا ہے 28-29 تک تو ہمیں فنڈ پروگرام کرنے ہی پڑیں گے, اس سے پہلے چھٹکارا نہیں, اور وہ بھی شاید نہیں ہو سکتا. نمبر 2 سوال یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم کے جو اب اسپریڈس ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ مجھے بتا دیں کیا ہے, مجھے لگ رہا ہے 9 یا 10% ہیں. لانگ ٹائم اگو جب میں کام کرتا تھا اس پہ, مجھے یاد ہے میں نے اس پہ ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لیے رپورٹ بھی لکھی تھی. 7% تھے بینکنگ سیکٹر کے اسپریڈس جب بینکس نیشنلائز تھے. اب اس سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو از اے بینکنگ سسٹم ہیلتھی اور ناٹ؟ اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں تو آئی ایم ایف نے 2 بینکوں کے نام لیے ہیں جن کو ختم کرنا پڑے گا, تو اس سے بینکس اور وہ ہو جائیں گے, بینکنگ سیکٹر اور کنسنٹریٹڈ ہو جائے گا. اگر وہ کنسنٹریٹڈ ہو جائے گا ایون ود سنگل ٹریجری اکاؤنٹ, اس کو کنزیومر کو کیا فرق پڑے گا؟ کنزیومر از ناؤ ہیویلی ٹیکسڈ. نمبر 3 جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی ہماری اسٹاک مارکیٹ, ڈو وی ریئلی ہیو اے اسٹاک مارکیٹ اور از اٹ جسٹ اے مائنر سائڈ شو؟ بیکاز ہماری اسٹاک مارکیٹ جو اگین 1992 میں جب میں اس پہ دیکھ رہا تھا, اٹ واز 20% جی ڈی پی. ٹوڈے اٹس 10% آف جی ڈی پی. اٹ سیمس ٹو بی شرنکنگ. اور ابھی بھی آئی جسٹ ریسنٹلی ریڈ اے پیپر آن دس کہ اسٹاک مارکیٹ ہمیں بڑی عجیب ہے کہ محبوب الحق نے 1968 میں کہا تھا کہ 22 فیملیز اون دا اسٹاک مارکیٹ. میں نے بھی انالائز کیا 31 فیملیز اون دا اسٹاک مارکیٹ, اور جو بورڈ ممبرز ہیں ان 31 فیملیز کے, پی ایس ایکس کے جو بورڈ ممبرز ہیں 750 بورڈ ممبرز ہیں, اینڈ دے آر آل ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر ان سم وے اور دی ادر. تو یہ ذرا 3 سوالوں کا جواب دیں. سر یہ از اے ویری ایکوریٹ اور ویری کنسٹرکٹیو آبزرویشن فرام یور سائڈ. اچھا, بینکنگ کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. یہ جو آپ نے اسپریڈس کی بات کی, تو بینکس نے کافی ہائی ریٹس پہ لینڈنگ کی ہے ٹو دا گورنمنٹ ان دا پریویس ایئر, لیکن گورنمنٹ نے پھر اس کا جو بینک سے فنڈ ایکسٹریکٹ کیے, انہوں نے جتنی بھی بینکس کی ارننگس تھی وہ بینکس پہ سپر ٹیکس لگا کے وہ انہوں نے سارا واپس کھینچ لیا. تو الٹیمیٹلی بینکنگ سیکٹرز کو کوئی ایز سچ نیٹ ان کا کوئی اس میں نہیں آیا. لیکن اگر آپ ڈفرینٹ بینکس کو دیکھیں تو ان کا پروفٹ بیفور ٹیکس بڑا اچھا ہے, لیکن پروفٹ آفٹر ٹیکس یا کیش فلوز کی پوزیشن دیکھیں تو کافی مائنس ہے. اٹس بیسکلی ٹگ آف وار بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ کمرشل بینکس. انہوں نے ان کو مہنگے لونز دیے اور انہوں نے ان سے سپر ٹیکس لگا کے لے لیا, اور یہ ان دا نیئر ٹرم آگے بھی چلتا رہے گا. اب ود ریگارڈ ٹو یور کوشچن کہ جی اسٹاک مارکیٹ کا جو سائز ہے, اس میں دیکھیں ہماری آپ پاپولیشن دیکھ لیں, اور ماشاءاللہ سارے آپ ایوڈ انویسٹرز ہیں, اور اس میں جو ہمارے اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹرز ہیں وہ بالکل ود ریگارڈ ٹو دا پاپولیشن سائز نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارا تو پاپولیشن ان جنرل اس طرف آ ہی نہیں رہی, جس کی وجہ سے اس کا سائز امپروو نہیں ہو رہا. تو جب تک ان دا لانگ ٹرم اس میں تھوڑا سا لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ اپ نہیں ہوگا, تو تب تک وی وانٹ سی کہ اسٹاک مارکیٹس اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن یا اس کی ڈیپتھ میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. تو اس کے لیے سر ٹرسٹ کیسے پیدا ہوگا؟ ٹرسٹ کیسے پیدا ہوگا جبکہ ریٹرنز ان اسٹاک مارکیٹ میں, اسٹاک مارکیٹ ریٹرنز آر ویری لو, اور میں جس کو ملتا ہوں وہ کہتا ہے میں اسٹاک مارکیٹ سے باہر نکل رہا ہوں بیکاز یہ اسٹاک مارکیٹ از ویری اسمال مینیپولیٹڈ. ہماری جو سب سے بڑی کمپنی ہے وہ گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں. یہ بھی ہم نے ریسنٹلی پوری اسٹاک مارکیٹ کو اینالائز کیا, تو ہمارے جو ہوم گرون کمپنیز تو بہت چھوٹی ہیں, ان کا تو وہ بیس ہی نہیں. نشاد چونیا کی بات کریں, نشاد چونیا کی کیا ویلیو ہے؟ It's not even $1 billion yet. So if that's a best company, تو very very small stock market. اس کا کیا خیال ہے آپ کا؟ سر دیکھیں بات وہی آتی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی. اگر آپ فورن کنٹری سے کمپیئر کریں نا, تو انسائڈر انفارمیشن اس میں بڑے سخت ریگولیشنز ہوتے ہیں.
ہماری مارکیٹ میں ابھی یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہیں کہ جنرل پبلک تک انفارمیشن پہنچنے سے پہلے ہی وہ چیز اس کی پرائس میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہوتی ہے. وہ ایک پازیٹیو یا نیگیٹو موو لے چکا ہوتا ہے, اور آفٹر سم ٹائم نارمل انویسٹر گیٹس ٹو نو اچھا یہ ایونٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے آج اس کا لوور لاک لگا ہے. تو وہ جو پنٹرز یا ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو پہلے ہی اس کی پرائس میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں کافی ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے جی. جب تک اس میں اچھے ریفارمز نہیں آتے, لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ اپ نہیں ہوتا, تب تک we don't see any improvement in our current market situation. سوری, پھر مجھے بتائیے کہ ایک ایوریج پاکستانی اپنی سیونگز کے ساتھ کرے کیا؟ اٹ سیمز دا بیسٹ آپشنز آر کہ آپ پلاٹ لے لیں, نمبر 2 آپشن ہے آپ سونا لے لیں, نمبر 3 آپشن ہے آپ ڈالر لے لیں, اور پاکستانی روپی کو جتنا شن کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. از دیٹ کریکٹ اور ناٹ؟ ایبسولوٹلی کریکٹ سر. میجورٹی جو لوگوں کی سیونگز ہیں وہ آپ کی پارک ہو رہی ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, اور بہت مطلب آپ سمجھ لیں کہ 80-90% سیونگ ان کی ریئل اسٹیٹ میں جاتی ہے. سم انویسٹرز ڈو پریفر گولڈ, لیکن وہ بھی تھوڑا سا وولاٹائل موومنٹس ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیر آر سم ادر ایونیوز کہ وہ خیر وہ بزنس ٹرمز ہوتی ہیں ڈفرینس کے, ایک بزنس دوسرے کو انوفیشلی وہ جو سپورٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کافی زیادہ جو ہماری انویسٹمنٹس ہیں وہ پارک ہوتی ہیں, اور اس میں ریٹرنس بھی اچھی ہیں, اور وہ بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ جب تک کہ اسٹاک مارکیٹس ایک اچھی ہیلدی ریٹرنس کنسسٹنٹ بیسس پہ نہیں دیں گی. نو ڈاؤٹ ہماری اسٹاک مارکیٹس انہوں نے ریٹرنس دی ہیں, لیکن اگین اس آف دا کوشچن جو ہے وہ کنسسٹنسی کا ہے, کنسسٹنٹ ریٹرنس نہیں آ رہے. تو جب تک اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ اسی طرح ہی ہوگا. لوگ زیادہ پریفر جو ہے وہ جو ہے اس کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ہی کریں گے. سو پھر یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف پروگرام کب تک چلے گا, 29 یا 30؟ سر مجھے تو یہ جو حالات لگ رہے ہیں مجھے تو پرپیچولی چلتا نظر آ رہا ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں, آئی تھنک جب ہم دنیا سے جائیں گے تو تب بھی آئی ایم ایف کے پروگرام ہی ہوں گے. میری تو آئی ایم سوری ٹو سے یہی اسیسمنٹ. اور جو حکومت بار بار کہتی ہے ٹف ڈیسیجن ہم نے لینی, یہ کیا ٹف ڈیسیجنز ہیں آپ لوگوں کی طرف سے, بینکنگ سیکٹر کی طرف سے, جو سارے ماشاءاللہ کافی بینکرز ہیں, what tough decisions do you people think should be سر taken? دیکھیں آئی ایم ایف میں جو آپ جاتے ہیں نا, تو آئی ایم ایف کی جو فرسٹ یہ جو جتنے بھی یہ ہم ٹف میجرز کی بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف آپ سے اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کرتا ہے کہ جی آپ اپنی اکانومی میں اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آئیں اور ان پالیسیز کو کنسسٹنٹ بیسس پہ چلائیں. ہمارے ساتھ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم ایک اسٹرکچرل ریفارم کرتے ہیں لیکن اس کو کنسسٹنٹلی اپلائی نہیں کرتے. سال بعد 6 مہینے بعد گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو وہ اس کا ایک اپنا ویژن ہوتا ہے, وہ بس اٹھا کے وہ پچھلے کو اس کو سائڈ پہ کیا اور ایک ڈفرنٹ وہ پالیسی لے آتے ہیں. انکنسسٹنٹ پالیسیز کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے وہ کافی حد تک ایڈورسلی افیکٹ ہو رہی ہے. ندیم صاحب, ایک دن آپ نے اسپیس میں پوچھا تھا میرے کنٹری مین سے کویسچن کہ اگر بل گیٹس آپ کو $1 بلین دے دے تو آپ کیا بزنس کریں گے, تو اس کا کیا ملا تھا آنسر آپ کو؟ اگر آپ تو وائس چانسلر ہیں تو اگر اسٹوڈنٹس نے آنسر دیے تھے تو آپ نے کس طرح کنکلوڈ کیا اس کہ آڈینس سے پوچھ لیں جی, یہ آڈینس بتائے گی, لیٹس سی کیا جواب دیتی ہے. نہیں, انہوں نے کیا کہا تھا یہاں تو یہ میں اسپیس کرتا ہوں فار کیپٹل مارکیٹس, تو آپ کی تو کیپٹل آبزرویشن کیا مارکیٹس ہمیں بہتر بتا دیں گے نا. باقی جتنے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں وہ تو کہتے ہیں ہم ڈالر لے کے باہر بھیج دیں گے کیونکہ یہاں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی کوئی نہیں ہے, اور کوئی فرینکلی یہاں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہے بھی کوئی نہیں. تو پر یہ ہمیں فائنینشیل مارکیٹس والے لوگ بتائیں نا, کیونکہ دے آر دا پیپل ہو شوڈ بی ٹیلنگ اس. میں ایز اے جی فائنینشیل مارکیٹ انویسٹر I would prefer capital markets at this time. ہماری جو equity market ہے, stock market, this is, I think, at these prices, at these valuations, this is the most attractive avenue for investors at this time. ایم ٹی کیونکہ اس 1 میں بلین جتنے سے بائی کر لیں گے اسٹاک سارے. آپ کی کیپٹلائزیشن دیکھیں کتنی, بل گیٹس چاہے تو ہی کین بائی دا ہول اسٹاک مارکیٹ.
इतनी सस्ती कैपिटलाइजेशन का भी हम जिक्र कर रहे थे, 30 बिलियन की कैपिटलाइजेशन है इस वक्त मैडम स्टॉक मार्केट चीनियों ने खरीदी थी, वो भी भाग गए। में। नहीं, लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न देती है स्टॉक मार्केट, एंड स्पेशली व्हेन इट्स सो cheap. I'm It's sorry to keep coming back, but Keynes said in the long run we are all dead. The problem is that this stock market has given no returns for the last 5 years. actually the solution is कि हमारी जो एक तो हम अभी जब कंट्री की बात कर रहे थे, इकोनॉमी की, मेन थिंग जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम है ना, दिस इज प्राइवेटाइजेशन इज मच नीडेड। हमारे ये जो सारे वाइट एलिफेंट्स हैं, जो स्टील मिल्स, पीआईए और ये सारे रेलवेज, ये सब अगर प्राइवेटाइज कर दिए जाएं तो आई थिंक वेरी बिग चंक ऑफ जो आपका सर्कुलर डेट भी कम हो जाएगा, आपका वेस्टेजेस लॉसेस कम हो जाएंगे गवर्नमेंट के। तो आई थिंक दैट इज द ओनली सोल्यूशन। हम आईएमएफ प्रोग्राम में से भी निकल जाएंगे अगर ये इदारे जो है इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। जिस प्राइस पे कोई लेता है स्टील मिल ले जाए, ताकि हमारे जो फर्दर लॉसेस हैं वो कम हो जाएं। अब जब तक आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, सबसे पहले आपको अपने लॉसेस कट डाउन करने पड़ते हैं। तो हम लॉसेस तो हमारे कट डाउन हो ही नहीं रहे, इट्स इंक्रीजिंग, और वही जो हमारे रेवेन्यूज होते हैं सारे हमारे इन कंपनीज में चले जाते हैं, सर्कुलर डेट में और लाइन लॉसेस और सब। सॉरी टू इंटरप्ट एमटी। इरफान साहब कितनी देर अवेलेबल है? नॉर्मली हम 1 आवर के लिए करते हैं, अभी 1.5 आई थिंक घंटा सर होने वाला है। इट्स गेटिंग लेट, अभी थोड़ा सा आई वुड सजेस्ट कि इसको फिर किसी और सेशन में रख लेते हैं। उसमें सही। आई वुड सजेस्ट कि मैं जब नेक्स्ट सेशन हम कोई भी हम प्लान आउट करते हैं तो उसमें मैं अपने जो रिसर्च टीम है प्रॉपर उसके साथ सही। हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं ना, हर सेक्टर का एक डिफरेंट एक्सपर्ट होता है, ठीक है, जी जी उनको हम साथ इनवाइट करेंगे और उसमें वी विल ट्राई कि ये जो स्क्रिप्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो या इस तरह, वो हम आपके साथ उसको एड्रेस करके आपको मार्केट का एक बेहतर व्यू दे दें। अभी तो एक होलिस्टिक सा व्यू मैंने आपको दिया, लेकिन सही इन सही। डेप्थ रिव्यू जो है वो हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट सेशन में प्लान आउट कर लेते हैं। अच्छा, इसको 5 मिनट दे दें क्योंकि 2-3 लोगों ने हाथ रेज किया हुआ है काफी देर से, तो अगर उनको अपॉर्चुनिटी दे दें क्विकली। सर मैं ठीक सवाल है, कर इसको लूं जल्दी से? 5 मिनट्स में कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। सर मैं एक चलें छोटा सा ठीक। सवाल कर लूं? जी जी। सर एक तो ये पूछना है कि हमारे जो इंपोर्ट बोलते हैं 3 महीने के रिजर्व्स होने चाहिए आपके पास, तो महीने की अभी हमारी एवरेज इंपोर्ट है $5 बिलियन की, तो ये $15 बिलियन तक आपको क्या लगता है कब तक पहुंच जाएंगे हमारे रिजर्व्स? और दूसरी बात ये पूछनी थी आपको, यूएसडी पीकेआर पैरिटी क्या लगती है, साल के एंड में क्या रेट होगा? भाई पैरिटी पे बात की थी, वो मैंने आपको मैसेज किया था कि रिकॉर्डिंग सुन लें, और दूसरा जी क्वेश्चन अगर इरफान साहब बता दें क्विकली तो। जी देखें, सॉरी ये रिपीट कर देंगे क्वेश्चन दूसरा। इंपोर्ट जो है 3 महीने की पैसे होने चाहिए रिजर्व्स के अंदर, तो $15 बिलियन तक हमारे रिजर्व्स कब तक पहुंच जाएंगे? ये देखें जी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ये जो हम बात कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने, ये देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ये सारी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो इशू स्टार्ट हुआ है ना हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स का, ये प्राइमरली इशू था कि हमारी इकोनॉमी जो है वो तेजी से ग्रो करना शुरू हो गई इन प्रीवियस 2 इयर्स या 1.5 ईयर, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे। तो इस वजह से ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इतना जो है जो क्राइसिस है वो इतना एस्केलेट कर गया। तो थोड़ा सा बैलेंस आउट इकोनॉमिक्स को करना पड़ेगा इसको, कि आपकी ग्रोथ को और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करके हमें चलना पड़ेगा। इंशाल्लाह इट विल बी ऑलराइट विद इन 3 to 6 months। फारूक साहब प्लीज गो अहेड। हाँ जी, मेरा इसमें ये था कि ये चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं मुझे थोड़ी माइक्रो लगी। जब तक मैक्रो इन्वायरमेंट आप चेंज नहीं करेंगे, मैक्रो इन्वायरमेंट में जो आपका इस वक्त जो ओवरऑल कल्चर है, सिक्योरिटी स्टेटस जो आपका मुल्क का है, बाहर से इन्वेस्टमेंट क्यों कोई लेके आए, मुल्क के अंदर आपकी डॉलर पैरिटी की ऑलरेडी बात हो गई। तीसरा आपका जो एनओसी कल्चर है, आपको हर चीज़ के लिए एनओसी चाहिए। आप बैंक्स भी इटसेल्फ जो है वो इतना ज़्यादा पेपर वर्क मांगते हैं, इतनी ज़्यादा गारंटीज मांगते हैं, आदमी वैसे ही भाग जाता है। बिकॉज एक्चुअली आपको देखें, और मेरा ख्याल है कि एक एक्सपेरिमेंट आपने जो रोशन डिजिटल वाला किया था, पीबीसी वाला किया था, जिसमें स्टेट बैंक का गवर्नर है, आप बेड से बैठ के
اپنے سارے کے ساری انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو وائی ڈونٹ یو ڈو دو سیم ونڈو آپریشنز فار دا پیپل ان پاکستان. ان کے لیے بھی وہ چیزیں اوپن کریں. بینکوں نے اتنی زیادہ بیوروکریٹک سسٹم بنایا ہوا ہے, اور یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے, میرا خیال ہے کہ ہم گورنمنٹ کو تو کہتے ہیں, لیکن ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اتنی زیادہ ہے کہ نہ تو ہمارا وہ جو انکوبیشن سسٹم ہے وہ ہے ہی نہیں. انکوبیٹر پبلک کیسے آگے لے کے آئے پیسہ؟ جو تھوڑا بہت ہمت کرتی بھی ہے اس کو وہ ٹرسٹ نہیں ملتا, اس کو وہ کانفیڈنس نہیں ملتا, اور بینکس بھی ڈسکریج ہی کرتے ہیں. مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ وہاں بھی شناختی کارڈ سے کھانی شروع ہوتی ہے, فارم پکڑا دیتے ہیں, پھر 6 سگنیچر مانگتے ہیں. تو اس چیز کو پلیز آٹومیٹ کریں, لوگوں کے لیے سولوشنس پرووائڈ اس سے کریں کہ ایزی ہو. آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ چیزیں, لیکن ہمارے کنٹری کے اندر اس وقت جو بہت ایک تو جب تک این او سی کلچر چینج نہیں ہوگا اور یہ ریڈ ٹیپزم ختم نہیں ہوگی, میکرو انوائرمنٹ چینج نہیں ہوگی, کوئی پیسہ لے کے آئے گا نہیں. ٹھیک ہے, سیکورٹی پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, آپ کا کنٹرول گورنمنٹ پالیسیز پہ نہیں ہے. گورنمنٹ کو تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر اٹ سیلف از ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینیج فار اے نارمل انویسٹر, جو خاص کر کے ہماری مین پاپولیشن ہے, اور باہر سے تو ویسے ہم بگا دیتے ہیں نا اس کو. جسٹ وانٹیڈ ٹو سے دیٹ. تو یہاں سنس یو آر ورکنگ ان اے بینک, تو اس چیز کو پلیز آپ لوگ ڈبیٹ کریں کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے جی کہ مجھے دنیا جہان کی کاروائی پوری کر دے, پھر میں آپ کو لون دے دوں گا. تو ایسا نہیں. تھینک یو سر, your observation has been noted, sir. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرتے ہیں کہ کس طرح کوئی بندہ آئے, اس کو ریئلائز کرے اور اس کو کرے. لیکن کچھ ایفرٹ شروع ہو چکی ہے اس میں. آپ نے کرنا ہے, آپ نے, یو آر اے سینئر وائس پریزیڈنٹ, تو آپ ہی نے اسٹارٹ کرنا ہے, اور کس نے نہیں کرنا. بھائی سے بندے کسی نے نہیں آنا, آپ نے اور میں نے کرنا ہے. سر وی ہیو انیشیٹڈ, دیکھیں اسٹاک ایکسچینج نے ڈیجیٹل آن بورڈنگ شروع کر دی لوکل کے لیے. پھر اس کے بعد ابھی یہ جو آسان اکاؤنٹ کا ایک کانسیپٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. اس کے بعد جس طرح ابھی اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاؤں کہ بینک الفلاح سے ریلیٹڈ ہم نے ایگریمنٹ کیا کہ جو بینک الفلاح کی ایپ ہے وہاں سے ہی آپ کا ود اے سنگل کلک اسٹاک مارکیٹ اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. اس کے علاوہ ڈفرینٹ بینکس نے, آپ کو پتا ہوگا, شیئرڈ کے وائی سی کا کنسیپٹ ابھی لانچ ہو گیا مارکیٹ میں, کہ جو آپ کی بینک اکاؤنٹ کے لیے کے وائی سی ہے اس کی آپ کو ڈاکومنٹس ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ انیشیٹو سٹارٹ ہو رہے ہیں, اٹ ول ٹیک ٹائم. انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر تو کر دے گا, گورنمنٹ سیکٹر کی میں گارنٹی نہیں دیتا. جی عارف صاحب پلیز گو اہیڈ, اینڈ دین بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فضا صاحب, ندیم صاحب اینڈ محمد. I'll keep it short and quick. Of course challenges تو ہیں, انفلیشن کی جو اس وقت ایک اندھی مچی ہوئی ہے, اس انوائرمنٹ میں کسی بھی انویسٹمنٹ کا کرنا وہ ایک سوالیہ نشان ہے. پھر ظاہر سی بات ہے جو اکنامک انسٹیبلٹی آ جاتی ہے وہ مینیج کرنے کی. بٹ دین اگین چیلنجز کریٹ اپرچونیٹیز. میرا جو سوال ہے محمد کے لیے, جو ہمارے عرفان صاحب, کہ کارپوریٹ ورلڈ جو ہے پاکستان میں وہ اسٹاک مارکیٹ کی تو بات کرتا ہے, مگر پرائیویٹ انویسٹرز کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جس سے کہ وہ انفلیشن پروٹیکشن کے لیے آپ ان کے لیے کوئی انسٹرومنٹس انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, اور کہ ریگولیٹری اتھارٹی چاہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو یا آپ کی جو بھی اسٹاک ایکسچینج یا فائنینشیل مارکیٹس کی ریگولیٹری باڈی ہے, وہ کتنا آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے یا انہیبٹ کر رہی ہے, یہ بتا دیجیے. تھینک یو. سر وہ فیسیلیٹیشن کا تو اٹس سو اینڈ سو, بالکل نہ ہونے کی بھی نہیں ہے, اور کچھ کر دیتے ہیں, لیکن زیادہ جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں ہے. جی شاہد شہزاد قاضی صاحب, دس از دا لاسٹ ون, پلیز گو اہیڈ سر. تھینک یو. تو آپ نے کئی ڈفرینٹ چیزوں پر ٹچ کیا ہے, تو آئی ول ایکچولی اسٹارٹ ود the shortest one first. تو جو بات ہوئی 3 months of import cover, I think that is not enough. And میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں. I used to manage emerging markets for ABN AMRO and I was head of North American risk for HSBC. تو جب میں دیکھتا تھا کسی کنٹری کو جو کنسسٹنٹلی اگر ان کے ریزروز آر ایکول ٹو لیس دین اور آر لیس دین 6 months آف import cover, تو we would actually exit that country because it was considered high risk. تو stable countries would have more than 1 year of import cover. 6 مہینے سے 1 سال تک ہم انٹر کرتے تھے ایمرجنگ مارکیٹس میں, بٹ 6 مہینے سے نیچے تو ہم بات ہی نہیں کرتے تھے. 3 مہینہ بھائی سامان باندھو چلتے بنو. سو دیٹ از ایکچولی دا وے a lot of large financial institutions look at this. The other thing is کہ آپ نے جو اکنامک چیلنجز کی بات کی ہے,
تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے جو ندیم صاحب نے جیسے کہا کہ وی ول ناٹ کم آؤٹ آف دی IMF پروگرامس بیکاز ہمارے یہاں کوئی ایکسپینس ریڈکشن کی بات نہیں کرتا. جو بیوروکریسی کے ایکسپینسز ہیں, جو اوور ہیڈ ایکسپینسز, آپ بجٹ میں دیکھ لیں کہاں ایکسپینسز ہیں. ایکسپینسز کو آپ جب تک کٹ نہیں کریں گے آپ کو بار بار IMF کے پاس جانا پڑے گا, تو وہ اتنا آسانی سے ٹھیک نہیں ہونے والا. پھر ہم نے بات کی کیپٹل مارکیٹس کی. کیپٹل مارکیٹس مائٹ سیم اٹریکٹیو ٹو سم پیپل بٹ ان ریالٹی والیٹیلٹی بہت زیادہ ہے. سو ایز اے فورن رسک مینیجر جو کہ ڈیسیجنس کرتا ہے ان چیزوں کی, آئی وڈ ناٹ انویسٹ ان پاکستان. تو بیکاز ون دا والیٹیلٹی, سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی کانسنٹریشن ہے. ایک تو جیسے ندیم صاحب نے وجہ فرمایا کہ the bulk of the companies are state owned in some shape or form. تو وہ تو that's a different model. آپ کی جو privately owned companies ہیں اس میں problem یہ ہے کہ in the more developed countries, if somebody starts up a business, what happens is that as they bring investors in, they dilute their ownership and ultimately جو ہے major fund managers وغیرہ invest کرتے ہیں. So the majority of the stock, I wouldn't say the majority, the big chunk of the stock holding is with fund managers and institutions, and a professional management manages it, managed by the board of directors. ہمارے یہاں unfortunately آپ کی جو مینجمنٹ ہے انڈسٹری کی, it's in the hands of these private investors who have started up these companies. تو اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس لیے ہے کہ فائنینشیلس کو اس طرح مینیج کیا جاتا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف اسکیمنگ آف دا ٹاپ. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو شیئر ہولڈر کو ریٹرن نہیں ملتا پراپر, اینڈ یو آر نیور شیور واٹس گوئنگ آن. تو وہ بہت ایک بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کے انسٹیٹیوشنل فارن انویسٹرز آسانی سے نہیں آئیں گے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از کہ وہ جو بھی کسی نے عارف صاحب نے ذکر کیا تھا کہ وہ فیسلٹیشن, یا فاروق صاحب نے کیا تھا, فیسلٹیشن ہی نہیں ہے نا. مطلب اس دا بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم از سو high, that level is so high that it's a daunting effort for anybody to come in and invest. اور یہ سب دیکھتے ہوئے, اور ایز اے فورن کمپنی ہمارے لیے ایک اور بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم ان ملکوں میں کمفرٹلی انویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے مینجمنٹ جا کے ٹریول کر سکیں. میں جب پاکستان کو مینیج کر رہا تھا ایز پارٹ آف دی ایمرجنگ مارکیٹس, تو میرے اسٹاف والا کوئی پاکستان وزٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹیررسٹ کنٹری, سیکورٹی ایشوز, آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو گو. تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ ایک چھوٹی بزنس کو ہم بیٹھ کے مینیج کریں, کیونکہ ہمارے اسٹاف وغیرہ جو ایگزیکٹو جو مینجمنٹ ہے ریجنل, وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تھینک یو. اچھا سر, ویری ویلیوبل کمنٹس فرام یور سائڈ اینڈ آئی ایگری ود دیٹ. لیکن دو چیزیں میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ نو ڈاؤٹ دا مارکیٹس آر والیٹائل, لیکن جتنی کم ٹائم فریم میں زیادہ ریٹرن ہماری مارکیٹ دے گی نا, اور جو اس نے دیا ہے, یہ آپ ریٹیل مارکیٹ چیک کر لو, اتنا ریٹرن اتنے چھوٹے ٹائم فریمز میں کسی مارکیٹ نے نہیں دیا. یہ آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, نمبر ون. نمبر ٹو از کہ آئی ایم ناٹ ان فیور کہ ہم IMF سے بارو کر کے یا فرینڈلی کنٹری سے ادھار لے کے اپنے ریزروس کو بلڈ کر لیں, اینڈ وی سے کہ جی وی ہیو امپورٹ کور مور دین 6 months. تو وہ اس کا کوئی ایڈڈ بینیفٹ نہیں ہوگا. یہ چیز بنے گی آپ کے اسٹرانگ اکانومک فنڈامنٹلز پہ. جب تک کہ آپ فنڈامنٹلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے تب تک بورو کر کے میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے ریزروز کو اس طرح بلڈ کرنا چاہیے. جب آپ کی اکانومک اسٹرینتھ بنتی ہے, ریزروز لائک انڈیا میں آپ دیکھیں کہ ان کے ریزروز بلڈ اپ ہوتے ہیں, تو وہ دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری. لیکن ہماری جیسی کنٹری کے لیے سیف ڈپازٹ رکھ کے یا کسی سے بورو کر کے ریزرو بلڈ کرنا, میرا نہیں خیال کہ اس سے ہمیں کوئی اکانومک بینیفٹ ہوتا ہے. بٹ فار دا ریسٹ آف یور کمنٹس آئی ٹوٹلی اگری سر, اور ماشاء اللہ ویری پروفیشنل اوپینین ہے, اور آئی ٹوٹلی اگری, اور یہ بالکل آپ کی ویلڈ سجیشن. تھینک یو ویری مچ عرفان صاحب, آپ کا سیشن واز ویری ویری انگیجنگ. نارملی 1 hour پہ اینڈ کر دیتے ہیں, بٹ اٹس گان لٹل ابو. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. تو ایز یو ہیو آفرڈ, نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ پھر کرتے ہیں کیونکہ انٹرسٹ کافی ہے, اور مجھے پرائیویٹلی بھی کویسچن پوچھ رہے ہیں اینگرو وغیرہ پہ. لیٹس کیپ اٹ فار دا نیکسٹ ٹائم. یہ میں ہر ہفتے کرتا ہوں پاکستانی 9 بجے ٹو اسپیک اباؤٹ دا کیپٹل مارکیٹس. تو اگر آپ ٹیم کے ساتھ آئیں گے تو وی کین لٹل بٹ ایکسٹینڈ دس سیشن فار 2 hours. تھینک یو ویری مچ. میں اور آپ پلان کر لیں گے کہ کب کرنا ہے وہ, اور سب پارٹیسپینٹس کا بھی بہت بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو آل پارٹیسپیٹنگ ان دس سیشن. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو See ویری you مچ. next week. تھینک Thank یو. you. اللہ Enjoy your weekend. Allah Hafiz. Bye.